السلام علیکم، ویلکم ٹو مائی چینل کے ناولز۔ ایک دلچسپ کمپلیٹ ناول لے کے حاضر ہیں جس کا نام ہے ایک بار ملو ہم سے۔ چلیے چلتے ہیں ناول کی جانب۔ ٹرین اپنی پوری رفتار سے کراچی کی سمت بھاگی جا رہی تھی۔ ہر گزرنے والے لمحے کے ساتھ فاصلہ کم ہوتا جا رہا تھا۔ زمان احمد ٹرین کی کھڑکی پر بازو رکھے مشرق سے ابھرتے سرخ سورج کو دیکھ رہا تھا۔ صبح کاذب کا اجالا پھیلا ہوا تھا اور پورا آسمان اس وقت لہو جیسی سرخی میں ڈوبا ہوا تھا، اور اس سرخی میں سورج ایک بڑے سے دہکتے ہوئے انگارے کی صورت ابھر رہا تھا۔ پھر اس کی نظریں تیزی سے دوڑتے بھاگتے درختوں اور بجلی کے کھمبوں میں اٹک جاتی۔ وہ یہ سب اس طرح دیکھ رہا تھا جیسے کہ کوئی ننھا بچہ ہو اور یہ سب پہلی بار دیکھا ہو۔ اس کی نظریں کبھی سورج پر جم جاتی اور کبھی درختوں میں الجھنے کی ناکام کوشش کرتی، مگر ذہن کے افق پر ثمینہ عثمان اپنی تمام تر شرارتوں کے ساتھ ابھر رہی تھی۔ ثمینہ عثمان کراچی یونیورسٹی میں ایم اے فائنل کی طالبہ تھی اور زمان کے سب سے بڑے بھائی عثمان احمد کی بڑی اور لاڈلی بیٹی تھی، اور زمان احمد سے 4 سال چھوٹی تھی۔ رشتے کے لحاظ سے زمان احمد کی وہ بھتیجی لگتی تھی، مگر اس شریر لڑکی نے اسے کبھی بھی چاچا نہ سمجھا تھا اور نہ ہی کہتی۔ اپنی طرف سے ہی اسے زمان بھائی کہتی اور بھائی کے رشتے کے علاوہ اسے دوستی کا بھی اٹوٹ رشتہ جوڑ لیا تھا۔ بس کبھی موڈ ہوتا یا اپنی کوئی بات منوانی ہوتی تو چاچو کہہ دیتی، ورنہ ہر بات میں زمان بھائی یہ ہوا، زمان بھائی فلاں جگہ چلیں، زمان بھائی یوں کریں وہ کریں۔ اس نے کبھی یہ نہیں سمجھا تھا کہ زمان اس سے بڑا ہے، پھر اس کے پاپا کا بھائی بھی۔ ایک احترام کا مقدس رشتہ دونوں کے درمیان قدرت نے پیدا کر دیا ہے، مگر وہ تو اس کے ساتھ اس طرح لڑتی جھگڑتی جیسے کہ اوپر تلے کے بھائی بہنوں میں ہاتھا پائی ہوتی ہے، اور کہتی تھی، زمان بھائی اگر میرا کوئی بڑا بھائی ہوتا تو بالکل آپ ہی جیسا ہوتا، اور زمان بھی تو اسے بہنوں کی طرح چاہتا، دوستوں کی طرح پیار کرتا۔ اپنا ہر راز وہ جب تک کہ ثمینہ کو نہ بتا دیتا اسے چین نہیں پڑتا تھا، حتیٰ کہ کالج اور یونیورسٹی کے زمانے میں زمان کے جتنے بھی افیئر چلے تھے ان سب کے بارے میں تفصیلاً اس نے ثمینہ کو بتا دیا تھا۔ طویل طویل خط لکھتا تھا، فون پر دیر تک باتیں کرتا، اور جب کراچی آتا یا ثمینہ علی پور چلی جاتی تو پھر رات گئے تک وہ دونوں باتیں کرتے رہتے، دنیا جہاں کی باتیں جن کا کوئی سر پیر نہ ہوتا۔ اس عرصے میں وہ کئی بار لڑتے اور پھر تھوڑی دیر میں مان بھی جاتے۔ کبھی کبھی ثمینہ ترنگ میں ہوتی تو کہہ دیتی، یار چاچو تم لڑکیوں کو بیوقوف کیسے بناتے ہو، تو زمان احمد ہنس دیتا، ٹال جاتا۔ اس نے کئی بار کیے گئے ثمینہ کے اس سوال کا جواب نہ دیا تھا۔ اب وہ اپنی بھولی بھتیجی کو کیا بتاتا کہ ہر مرد آنکھوں میں رنگین جال چھپائے پھرتا ہے جسے وہ اپنے احساس، خوابوں، امنگوں کے رنگوں کے دھاگوں سے ذہن کی کھڈی پر بنتا ہے، اور جب چاہے اس رنگین جال میں بھولی بھالی لڑکیوں کو جکڑ سکتا ہے، مگر کبھی کبھی اندازے غلط ہو جائیں تو اس خوف سے کہ جوتے نہ پڑ جائیں بھاگنا بھی پڑتا ہے۔ 2 روز قبل ہی ثمینہ نے اسے فون کر کے کہا تھا، زمان بھائی آپ کراچی آ جائیں۔ کیوں بھائی؟ اس نے حیرت سے پوچھا۔ میں بہت اداس ہوں اور سخت بور ہو رہی ہوں۔ وہاں آ کر میں بور ہوں گا۔ کیوں؟ یار صبح سے دوپہر تک تم یونیورسٹی چلی جایا کرو گی، میں مکھیاں ماروں گا، اسی لیے تو کہہ رہی ہوں کہ آ جائیں۔ وہ جلدی سے بولی، کیا کراچی میں مکھیاں بہت ہو گئی ہیں؟ زمان نے اسے چھیڑا۔ ایک تو میں آپ سے بڑی تنگ ہوں، بات سمجھتے نہیں، ہنگاموں کی وجہ سے یونیورسٹی غیر معینہ مدت کے لیے بند ہے اور میں اداس ہوں۔ اس نے وجہ بتائی کہ کیوں بلا رہی ہے، مگر میں نہیں آ سکتا۔ زمان نے میز پر رکھی ڈھیر ساری فائلوں کو دیکھتے ہوئے کہا۔ کیوں؟ وہ چیخ پڑی، بہت کام ہے یار، میں کچھ نہیں جانتی، آپ کو آنا ہوگا، ثمینہ نے ضدی لہجے میں کہا اور سلسلہ منقطع کر دیا۔ زمان کو علم تھا کہ جو بات وہ کہہ دے چاہتی ہے کہ فوراً اس کا کہا مانا جائے۔ اسی وقت اس نے 10 روز کی فوری چھٹی کی درخواست دے ڈالی۔ وہ کسی صورت بھی ثمینہ کا حکم نہ ٹال سکتا تھا۔ وہ وابڈا میں اعلیٰ پوسٹ پر فائز تھا۔ یوں بھی آج کل کام بہت زیادہ تھا، دیہاتوں میں بجلی پہنچانے کی وجہ سے کام بڑھ گیا تھا، مگر وہ بھلا کب کسی کی سنتی تھی۔ زمان نے بھی اسے تنگ کرنے کے لیے اپنے آنے کی اطلاع نہ دی تھی۔ اچانک دیکھے گی تو خوش ہو جائے گی۔ اس کی خوشی کا تصور کر کے زمان کے لب مسکرائے۔ سنیے صاحب، آپ چائے پئیں گے؟ زمان کے برابر بیٹھے ادھیڑ عمر کے شخص نے اسے مسلسل کھڑکی سے باہر دیکھتے ہوئے ٹھوکا دیا تو اس کے خیالوں کی ڈور ٹوٹ گئی۔ نو تھینکس، زمان نے کہا۔ ارے بھائی پی لیں، سفر میں سب ایک ہی گھر کے فرد ہوتے ہیں۔ اس نے تھرماس میں سے چائے کپ میں انڈیل کر اس کی طرف بڑھائی، حالانکہ اس وقت اسے چائے کی شدید طلب ہو رہی تھی، مگر اسے اچھا نہ لگا کہ رات پوری سفر میں گزر گئی اور اس نے اپنے ہمسفر سے کوئی بات بھی نہ کی تھی۔ آرام سے اوپر برتھ پہ سو رہا تھا اور اٹھنے کے بعد سیٹ پر بیٹھ کر باہر کے نظاروں میں گم ہو گیا تھا۔ اب کتنی غلط بات تھی کہ اپنی خواہش پوری کر لیتا۔ تکلف مت کریں، چائے پی لیں جی، اس نے اتنی محبت سے کہا کہ زمان نے کپ تھام لیا۔ مجھے سرور اعظم کہتے ہیں، میرا کراچی میں اسٹین لیس اسٹیل کے برتن بنانے کا کارخانہ ہے۔ انہوں نے بمئے اپنے پیشے کے تعارف کرایا۔ میں زمان احمد ہوں جی، زمان نے کپ ہونٹوں سے لگاتے ہوئے کہا۔ کرتے کیا ہو برخوردار؟ پڑھتے وڑھتے ہو؟
نہیں جی، پڑھائی تو عرصہ ہوا چھوڑ دی، بلکہ مکمل کر لی۔ ان دنوں وابڈا میں ایگزیکٹو آفیسر ہوں۔ بہت کم عمری میں اتنی اچھی پوسٹ لے لی، خدا کی مہربانی ہے جی، وہ انکساری سے بولا۔ اب آپ سوئیں گے؟ سرور اعظم نے زمان کے خالی برت کو دیکھتے ہوئے کہا۔ نہیں جی، دن کو سونے کی عادت نہیں۔ اگر آپ برا نہ منائیں تو میں کمر سیدھی کر لوں؟ وائی ناٹ؟ زمان جلدی سے بولا۔ اصل میں ساری رات بیٹھے بیٹھے کمر تختہ ہو گئی ہے، لمبے سفر کے لیے برت بہت ضروری ہے۔ آپ بکنگ کروا لیتے، زمان نے کہا۔ بس زمان صاحب، بکنگ کروائی تو صرف سیٹ ہی ملی، اور میرا آج کراچی پہنچنا بہت ضروری ہے، ورنہ میں اس تنگی میں کبھی نہ آتا۔ آپ اطمینان سے سو جائیں، کراچی میں آپ کو جگا دوں گا، زمان نے کہا تو وہ ہنستے ہوئے برت پر چڑھ کر سو گئے۔ زمان نے ہنس کر سوچا، ہاں تو سرور اعظم صاحب، ایک کپ چائے میں یہ سودا برا نہیں۔ سانو سجنا دی ملنے دی تانگے۔ شاید کمپارٹمنٹ میں کسی نے ٹیپ ریکارڈر لگا دیا تھا اور عنایت حسین بٹی نہایت پرسوز اور دکھی لہجے میں گا رہا تھا، زمان نے سوچا۔ سبھی کو اپنے سجنوں ہی سے ملنے کی خواہش نے گھیرے میں لیا ہوا ہے، ہر کوئی اپنے پیاروں سے ملنے کی آس پر جیتا ہے۔ گاڑی ایک جھٹکے سے رک گئی، کوئی اسٹیشن تھا۔ زمان احمد بھی نیچے اتر آیا۔ بک اسٹال سے اس نے وقت گزاری کے لیے رسالہ خریدا، ورنہ وہ رسالے پڑھنے کا شوقین نہ تھا۔ اول تو فرصت ہی نہ ملتی تھی اور اخبار پر بھی ناشتہ کرتے ہوئے جلدی جلدی نظریں دوڑا لیتا تھا۔ وہ اپنے کمپارٹمنٹ کی طرف جا رہا تھا کہ ایک نسوانی آواز نے اس کے قدم روک لیے۔ سنیے ذرا۔ جی، زمان نے چونک کر کھڑکی میں جھکی لڑکی کی طرف دیکھا۔ پلیز ہمارے کولر میں پانی بھر کر لا دیں، وہ مسکراتے ہوئے بولی۔ لائیے۔ زمان نے اس سے کولر لے لیا، مگر اس کے ذہن پر لڑکی کی مسکراہٹ جم کر رہ گئی۔ اسے لگ رہا تھا جیسے کہ پہلے بھی اس لڑکی کو کہیں دیکھا تھا۔ یہ مسکراہٹ جانی پہچانی ہے، آنکھوں کی چمک بھی شناسا لگتی ہے۔ کہاں دیکھا ہے اسے؟ یا پھر سب لڑکیوں کی مسکراہٹ ایک سی ہوتی ہے؟ کیا ان کی آنکھوں میں ایک ہی طرح کے جگنو جھلملاتے ہیں؟ زمان کا ذہن الجھ کر رہ گیا۔ وہ کولر لے کر آیا تو وہی لڑکی کھڑکی ہی میں موجود تھی۔ بہت شکریہ آپ کا۔ لڑکی کی آنکھوں میں مشعل شناسائی کی لو تیز ہو گئی۔ کوئی بات نہیں، اصل میں ہمارے ساتھ کوئی مرد نہیں، اس لیے، اس نے کہا۔ آپ شرمندہ مت کریں، کوئی اور کام ہو تو بتا دیجیے گا، ساتھ ہی کا کمپارٹمنٹ ہے میرا، زمان نے کہا۔ اس سے پہلے کہ لڑکی کوئی اور بات کرے گاڑی نے وسل دی تو وہ جلدی سے اس میں چڑھ گیا۔ زمان سے یہ گتھی نہ سلجھ رہی تھی، آخر میں نے اسے کب اور کہاں دیکھا ہے؟ یہ خیال بچھو کی طرح اس کے ذہن کو ڈنک مار رہا تھا۔ کیوں پریشان ہوتے ہو؟ اگلے اسٹیشن پر پوچھ لینا۔ اس کے ذہن نے راہ دکھائی تو کچھ سکون ملا اور وہ رسالہ دیکھنے لگا، مگر ہر صفحے پر وہی شناسا آنکھیں اور مسکراتے لب ابھر آئے تھے، ہر لفظ میں سے وہی جھانک رہی تھی۔ کیا مصیبت ہے؟ وہ بری طرح جھنجھلا گیا۔ اسے یقین تھا کہ یہ لڑکی زندگی کی شاہراہ پر کہیں نہ کہیں اس سے ٹکرائی ضرور ہے، مگر کہاں؟ یہ یاد نہ آ رہا تھا، اور جب یادداشت پر بہت زور ڈالا جائے اور کوئی بات یا واقعہ یاد نہ آئے تو بہت کوفت ہوتی ہے۔ یہی حال زمان کا بھی تھا۔ اس کا ذہن اسی لڑکی کی مسکراہٹ کے بھنور میں ڈوب گیا تھا، اور نظروں کے سامنے پھر دوڑتے بھاگتے درخت تھے۔ یوں ہی اچانک زمان نے کھڑکی سے گردن نکال کر ساتھ والے کمپارٹمنٹ کی طرف دیکھا تو اسی وقت اس لڑکی نے بھی جھانکا۔ زیادہ فاصلہ نہ تھا، دونوں ایک دوسرے کو اچھی طرح دیکھ سکتے تھے۔ لڑکی کی آنکھوں میں وہی شناسا سی چمک تھی اور وہ نظروں ہی نظروں میں پوچھ رہی تھی، پہچانا؟ زمان نظروں کے پیغام بہت اچھی طرح پہچانتا تھا، بہت پیغام دیے اور لیے تھے۔ وہ بھی جان گیا کہ وہ آنکھوں ہی آنکھوں میں کیا پوچھ رہی ہے۔ تب اس نے سر کو منفی جنبش دی تو اس نے واضح طور پر محسوس کیا کہ لڑکی کے لب بھیج گئے تھے اور آنکھوں میں مایوسی کے سائے تیرنے لگے تھے، اور پھر وہ ہٹ گئی۔ زمان کا ذہن پھر ریشم کے لچھوں کے مانند ہو گیا۔ یوں ہی کئی گھنٹے گزر گئے۔ حیدرآباد اسٹیشن پر گاڑی رکی تو وہ جلدی سے اترا۔ بہت تیز ٹھنڈی ہوا چل رہی تھی، مگر اچھی لگ رہی تھی۔ زمان پلیٹ فارم پر ٹہلتا رہا۔ گاہے بگاہے اس کی نظریں اس لڑکی پر بھی پڑ جاتی تھیں اور وہ بھی ترچھی نظروں سے اسے دیکھ لیتی۔ زمان کو پتہ تھا کہ وہ اس کی نظروں کی زد میں ہے۔ تب اس نے دیکھا کہ وہ ٹھیلے والے سے کیلے اور سیب خرید رہی ہے۔ زمان بھی وہیں قریب جا کر کھڑا ہو گیا۔ تب اس نے سنا وہ اپنی ساتھی ہم عمر لڑکیوں سے کہہ رہی تھی، مونا آج یہاں ایسی ہوا چل رہی ہے نا جیسی اسلام آباد میں چلتی ہے۔ اس کی ساتھی مونا نے بھی پتہ نہیں کیا جواب دیا، مگر زمان کے ذہن میں یادوں کے جکڑ چلنے لگے اور اسے ایک دم ہی یاد آ گیا کہ اس نے اسے کہاں دیکھا تھا۔ زمان اسے دیکھ کر مسکرا دیا۔ سونیا، انگور بھی لے لو، ایک ادھیڑ عمر کی خاتون نے اس سے کہا۔ امی بس بھی کریں، بہت ہے یہ، وہ بیزاری سے بولی تو زمان کو پتہ چلا کہ ساتھ میں اس کی والدہ ہے۔ لے لو تم، لگتا ہے بہت کنجوس ہو، زمان نے سرگوشی کے انداز میں کہا تو وہ اس سے گور کر رہ گئی۔ شاہ تو دیکھیں، اس نے چڑھایا، پوری ریڑھی خرید دوں؟ شکریہ، دعوے کرنے والے منہ کے بل گرتے ہیں، سونیا نے کہا اور کھڑکی سے ہٹ گئی۔ زمان کچھ کہہ بھی نہ سکا۔ اس نے اپنے لیے سیب اور انگور خریدے، تب تک گاڑی نے وسل دی۔ وہ واپس آ گیا اپنی سیٹ پر۔ اس کی برت پر سرور اعظم صاحب نہایت اطمینان سے اپنی نیند پوری کر رہے تھے، پتہ نہیں کتنی راتوں کے جاگے ہوئے تھے۔
گاڑی آہستہ آہستہ ریگنے لگی اور زمان سیب چھیل کر کھا رہا تھا اور اس کے دماغ کی وادی میں وہ لمحے زندہ ہو گئے جب اس نے پہلی بار سونیا کو دیکھا تھا۔ اسے سونیا کے ایک ہی جملے سے سب کچھ یاد آ گیا تھا۔ 1.5 سال پہلے وہ اپنے محکمے کی طرف سے ایک سیمینار میں شرکت کے لیے اسلام آباد گیا۔ دوپہر تک وہ میٹنگ وغیرہ میں مصروف رہتا اور پھر اپنے دوست خالق کے ہاں آ جاتا۔ خالق اس کا کلاس فیلو تھا اور بہت اچھا دوست بھی۔ PIA میں ملازم تھا اور سیٹلائٹ ٹاؤن میں پھولوں سے گھرا اس کا چھوٹا سا گھر تھا۔ اس کی بیوی ان دنوں میکے گئی ہوئی تھی، اسی لیے زمان ہوٹل کے بجائے خالق کے گھر ہی ٹھہرا تھا۔ شام کو دونوں اسلام آباد اور پنڈی کی رونقیں دیکھنے کے لیے نکل جاتے۔ لانگ ڈرائیو کے دونوں ہی شوقین تھے، باتوں میں وقت گزرنے کا پتہ بھی نہ چلتا۔ اس روز چھٹی تھی اور زمان نے شکرپنیوں کی پہاڑیوں پر جانے کا پروگرام بنا لیا۔ خالق کو کوئی اعتراض نہ تھا، ویسے بھی 2 روز بعد زمان کو چلے جانا تھا۔ شکرپنیوں کی پہاڑیوں سے پھولوں سے گھرا سرسبز اسلام آباد نہایت خوبصورت لگ رہا تھا۔ ٹھنڈی ہوائیں درختوں میں سرسراتی پھر رہی تھی۔ چھٹی کی وجہ سے یہاں خاصا رش تھا۔ خوش رنگ آنچل لہرا رہے تھے، بچے کھیل رہے تھے، غرض کے میلے کا سا سما تھا۔ گھنٹیوں جیسی ہنسی پر زمان نے گردن موڑ کر دیکھا تو بس دیکھتا ہی رہ گیا۔ وہ ہوا کی وجہ سے چہرے پر آئے بالوں کو سمیٹے ہوئے 3 لڑکیوں کے ساتھ بیٹھی ہنس رہی تھی۔ اس کے سچے موتیوں جیسے دانتوں کی قطار میرون لپسٹک لگے ہونٹوں کے بیچ نہایت بھلی لگ رہی تھی۔ وہ 4 لڑکیوں کا گروپ تھا اور 2 15-18 سال کے لڑکے بھی ان کے ساتھ تھے جو یقیناً ان کے بھائی ہی ہوں گے۔ گرے سوٹ پر سلور کام کا گرے دوپٹہ عجیب بہار دکھا رہا تھا۔ زمان کو وہ ایک ہی نظر میں بہت اچھی لگی اور آج عرصے بعد کوئی اتنا فریش چہرہ انی کی طرح دل میں کھپا تھا۔ کیا دیکھ رہے ہو دوست؟ خالق نے اسے مسلسل ایک ہی طرف دیکھتے پا کر ٹھوکا دیا۔ قدرت کی صنائی، ہر جگہ کہانیاں نہ چھوڑا کرو، خالق نے کہا۔ وہی اچھی چیز کو دیکھنا جرم تو نہیں ہے نا؟ زمان نے ہنس کر کہا اور پھر ادھر دیکھنے لگا تو وہ لڑکی بھی زمان ہی کو دیکھ رہی تھی۔ زمان نے ماتھے پر ہاتھ لے جا کر کھٹ سے اسے سلام کر ڈالا تو وہ ایک دم گھبرا گئی اور جلدی سے رخ موڑ کر بیٹھ گئی۔ اس کی کمر پر پڑے کھلے لمبے بالوں کو زمان پرشوق نظروں سے دیکھنے لگا اور اس کے اس طرح دیکھنے پر اسے یقین تھا کہ وہ لڑکی بھی گھبرا رہی ہوگی۔ تھوڑی دیر بعد اس نے گردن موڑ کر ترچھی نظر سے زمان کی طرف دیکھا تو اپنی طرف اسے دیکھتا پا کر نہ جانے کیسے اس کے لبوں پر مسکراہٹ آ گئی اور اس نے مسکراہٹ چھپانے کے لیے منہ دوسری طرف کر لیا۔ خالق خالق، زمان نے قریب ہی لیٹے خالق کو جھنجھوڑا۔ کیا ہے دوست؟ وہ بیزاری سے بولا۔ وہ مجھے دیکھ کر مسکرا رہی تھی، زمان نے اسے بتایا۔ مسکرائی ہے؟ آئی تو نہیں نا؟ ایک نہ ایک دن آ بھی جائے گی۔ ذرا بھی نہیں بدلے تم یار، انجوائے کرنے دو، یہی تو زندگی ہے۔ بیوی ساتھ ہو تو بندہ کسی کو نظر بھر کر دیکھ بھی نہیں سکتا، جب تک آزادی ہے اڑنے دو۔ چلو جیسی تمہاری مرضی، وہ لاپرواہی سے بولا۔ ویسے خالق یہ لڑکی مجھے اچھی لگی ہے، دوستی ہونی چاہیے اس سے۔ جوتے کھلوانے کا ارادہ ہے؟ تعارف حاصل کر لیں، کیا مذائقہ ہے، وہ بولا۔ بالکل نہیں، خالق زور زور سے سر ہلانے لگا۔ چلو ان کا گھر تو دیکھ لیں۔ کیسے؟ خالق نے ابرو چڑھا کر پوچھا۔ گاڑی میں ان کا تعاقب کریں گے، زمان نے کہا۔ پھر کیا ہوگا؟ تجھے یاد نہیں روحانہ سجاد کے کیا ہوا تھا؟ زمان ہنسا۔ کون روحانہ سجاد؟ خالق کو واقعی یاد نہ تھا۔ وہی ایبٹ آباد والی۔ زمان نے اسے یاد دلایا تو اسے یاد آیا کہ ان دنوں وہ لوگ کالج کی طرف سے ٹور پر ایبٹ آباد گئے تھے۔ وہیں ایک پبلک پوائنٹ پر دل پھینک زمان کو ایک لڑکی پسند آ گئی۔ حسن اتفاق کہ اس کا نام بھی زمان کو پتہ چل گیا تھا کہ اس کی ساتھی لڑکی نے جب اسے آئس کریم کا کپ تھمایا تو کہا تھا، روحانہ جلدی سے کھا لو، پگھل جائے گی۔ اور اس روز اس کی موٹر کے پیچھے زمان نے ٹیکسی لگا دی۔ خالق بھی اس کے ساتھ تھا۔ ان کا گھر اچھی طرح دیکھنے اور گھر کا نمبر نوٹ کرنے کے بعد زمان نے ڈائریکٹری میں سے فون نمبر تلاش کیا اور برقی لہروں کے ذریعے پہلا تیر پھینکا۔ اتفاق کہ فون روحانہ ہی نے اٹھایا۔ پہلے تو اس نے 99% لڑکیوں کی طرح اسے بری طرح جھڑک دیا، مگر جب 3 روز میں بلا شبہ 40-45 کالیں زمان نے کھڑکائیں تو روحانہ کے دل میں بھی زمان کے لیے نرم گوشہ پیدا ہو گیا تھا، مگر دیر ہو چکی تھی۔ اس روز شام کو ان کے گروپ کی ملتان واپسی تھی۔ زمان نے روحانہ کو فون پر ہی اپنا ہاسٹل کا ایڈریس نوٹ کروا دیا، روز خط لکھنے کا وعدہ کیا، اسے عہد لیا۔ مگر یہ تو ہوتا ہے کہ عورت عہد نبھا دیتی ہے مگر مرد وعدے وفا کرنا نہیں جانتا۔ روحانہ سجاد اسے بہت خوبصورت خط لکھتی اور زمان بھی تو لفظوں کا کھلاڑی تھا۔ وہ روحانہ کو لفظوں کے سحر میں جکڑ چکا تھا، جیسے کہ دنیا میں وہ اس سے زیادہ کسی کو چاہتا ہی نہیں۔ تصویروں کے تبادلے بھی ہو چکے تھے۔ روحانہ خود بھی خوبصورت تھی اور اپنے خوبصورت پوز اس نے زمان کو بھیجے تھے اور زمان نے بھی جواباً ایسے ہی عنایت اس پر کر دی تھی، مگر یہ سلسلہ زیادہ عرصہ نہ چلا۔ صرف 3-4 ماہ ہی میں زمان کا دل ایک ہی قسم کی روٹین سے اُب گیا۔
وہی لفظ، وہی جذبے، وہی آہیں، اور ملن کی آس کے لیے روحانہ کے خطوط آتے۔ زمان اس کے 2-3 خطوط کے جواب میں چند لائنیں گھسیٹ ڈالتا تھا۔ روحانہ ذہین تھی، اس کی بیزاری خطوں سے جان گئی اور آہستہ آہستہ پیچھے ہٹ گئی۔ کس طرح اس نے خود کو واپسی کے لیے تیار کیا ہوگا یہ زمان خوب جانتا تھا، پھر وہ اس سے کبھی یاد بھی نہ آئی تھی، اور آج اتنے عرصے بعد اسے یاد آ گئی اس کی۔ پھر وہی ہوا جو زمان چاہتا تھا۔ خالد نے اپنی موٹر اس گروپ کے پیچھے اس طرح لگائی کہ کسی کو شک بھی نہ ہوا۔ وہ لوگ دامنے کو گئے، وہاں ذرا دیر رک کر پھر راول ڈیم کی طرف چل دیے۔ لگتا ہے آج ہی ساری تفریح کریں گی، خالد نے گیئر لگاتے ہوئے کہا، مگر زمان کی نظریں تو اسی گرے سوٹ والی پر ٹکی ہوئی تھی جو گاہے بگاہے گردن موڑ کر پیچھے آنے والی موٹر کو دیکھ لیتی۔ اس کے لب مسکرا رہے تھے۔ اسے پتہ چل گیا ہے کہ ہم ان کا تعاقب کر رہے ہیں، زمان نے خالد کو اطلاع دی۔ میں بھی دیکھ رہا ہوں کہ وہ خود بھی یہی چاہتی ہے، آخر کیسے نہ چاہے، ہماری شخصیت ہی اس قدر سحر انگیز ہے، زمان نے فخر سے کہا۔ بکواس کرنا کوئی تم سے سیکھے، خالد نے ہنس کر کہا۔ اسے یہ اعتراف تھا کہ زمان میں کوئی بات ایسی ضرور ہے جو لڑکیاں اس سے متاثر ہو جاتی ہیں۔ ڈیم پر بھی وہ لوگ ان سے بات نہ کر سکے، البتہ زمان نے یہ کیا کہ جو حرکت وہ لڑکی کرتی ہے وہی حرکت وہ بھی کرتا۔ وہ لڑکی پانی میں چھوٹے چھوٹے کنکر پھینکتی تو وہ بھی یہی کرتا۔ وہ گردن اٹھا کر آسمان کو دیکھتی تو زمان بھی فلک پر نہ جانے کیا تلاش کرنے لگتا۔ وہ ہنستی تو وہ بھی خواہ مخواہ ہنس دیتا۔ خالد کی سانکھ مچولی سے بور ہو گیا تھا۔ یوں ہی خاصا وقت گزر گیا، سورج مغرب کی پناہ گاہوں میں ڈوب گیا تو وہ لڑکیاں بھی چل دیں۔ ان کی موٹر چلی تو حسب معمول انہوں نے بھی اپنی موٹر ان کے تعاقب میں لگا دی۔ اب یقیناً یہ اپنے گھر جائیں گی۔ اگر سینما میں گھس گئیں پھر؟ خالد نے خدشہ ظاہر کیا۔ پھر ہم بھی 2 ٹکٹ لے لیں گے، زمان نے کہا۔ یہ ضروری ہے؟ اب سارا دن کی محنت تو بیکار نہیں کی جا سکتی۔ وہ کیا سوچے گی کہ میں اتنی جلدی ہار گیا؟ زمان کی تو انا کا مسئلہ تھا۔ میں ٹیکسی سے گھر چلا جاتا ہوں، تم پھرتے رہو ان کے پیچھے، خالد بولا۔ یہ ظلم تو نہ کرو، مجھے یہاں کے راستوں کا پتہ نہیں، ورنہ میں اس پیشکش پر ایک عدد قربانی پیش کر ڈالتا۔ انتہائی نالائق ہو، خالد اس کے انداز پر ہنس دیا۔ تبھی سرخ بتی کے اشارے پر انہیں موٹر روک دینی پڑی، اور بس یہی تو غلطی ہو گئی۔ جس موٹر کا تعاقب وہ کر رہے تھے وہ آگے نکل چکی تھی۔ سگنل توڑ کر نکل جاتے وہ جھنجھلا کر بولا، کچھ تو عقل کے ناخن لو میرے دوست، جو جرمانہ ہوتا میں بھر دیتا، اگر ایکسیڈنٹ ہو جاتا پھر؟ تم دیکھتے نہیں ہم یلو بتی پر ہی گاڑی چلا دیتے ہیں، گرین لائٹ کا انتظار ہی نہیں کرتے۔ ساری محنت اکارت گئی نا، زمان ہاتھ پر مکہ مار کر بولا۔ اس کی دوستی تمہارے نصیب ہی میں نہ تھی، خالد نے کہا۔ زمان کا بس نہیں چل رہا تھا کہ سگنل کو توڑ کر پھینک دے۔ ہمیشہ جیتنے والے کبھی تو ہار بھی جاتے ہیں نا، خالد نے کہا تو وہ اس سے گور کر رہ گیا۔ اب موڈ درست کر لو کہ مجھے بہت زور کی بھوک لگی ہے، خالد نے شیزان کے سامنے گاڑی روک دی۔ پھر زمان نے نہایت بے دلی سے کھانے میں خالد کا ساتھ دیا۔ اسے بہت افسوس ہو رہا تھا کہ اتنی اچھی لڑکی سے اس کی دوستی نہ ہو سکی۔ اسے یقین تھا کہ وہ بھی اس سے دوستی کی خواہاں تھی۔ رات بھر اسے ڈھنگ سے نیند بھی نہ آئی، بار بار اس کا ذہن بھٹک جاتا۔ نکرے گھنٹیوں جیسی اس کی ہنسی زمان کے دل کے دہلان میں گونجتی، اس کی آنکھیں زمان کے وجود کو بے چین کر دیتی۔ 2 روز بعد وہ اس لڑکی کی یاد دل میں لیے واپس ملتان آ گیا۔ کئی روز تک وہ لڑکی زمان کے ذہن پر سوار رہی۔ آخر کب تک؟ وہ جلد ہی ذہن سے نکل گئی، اور مصروفیات کم تھی جو اسے یاد رکھتا، جو صرف شراب تھی۔ زندگی کی شاہراہ پر ملنے والی اور بہت سی لڑکیوں کی طرح وہ اسے بھی بھول گیا، مگر آج پورے 1.5 برس بعد وہ نظر آئی تھی، جس کے خیال نے اسے کئی دن بےقل رکھا تھا، حتیٰ کہ اس کا نام بھی زمان کو پتہ نہ تھا۔ پھر بھی وہ اس کی یادوں میں چٹکیاں لیتی رہی تھی۔ اب تھوڑی دیر پہلے ہی تو زمان کو اس کا نام پتہ چلا تھا، سونیا۔ یہ نام دل میں عجیب سی ٹھنڈک اتار رہا تھا۔ زمان اٹھ کر دروازے میں آ کھڑا ہوا۔ وہاں سے ساتھ والے کمپارٹمنٹ کا فاصلہ کم ہو گیا تھا۔ سونیا بھی دیکھ رہی تھی۔ اس کی آنکھوں میں بے تحاشا چمک تھی، اور زمان کو یقین تھا کہ یہ اسی کے نام کی چمک ہے۔ اسے تو یہ خوشی تھی کہ اس کی یہ اہمیت ہے۔ سونیا نے اسے یاد رکھا، اور وہ اسے کتنی جلدی بھول گیا تھا۔ وہ دیوانوں کی طرح ایک دوسرے کو دیکھتے رہے، اور نظروں ہی نظروں میں ڈھیروں وعدے بھی کر لیے۔ زمان کو پتہ بھی نہ چلا کہ وہ نظروں کے راستے دل تک پہنچنے والی سیڑھیاں عبور کر گئی۔ آج تک کوئی بھی لڑکی اس کے دل تک نہیں پہنچ سکی تھی۔ یہ سونیا تھی جس نے وہ راستہ پا لیا تھا۔ اس کی رگ رگ میں سونیا محبت بن کر اتر گئی۔ جی چاہ رہا تھا وقت تھم جائے، مگر وقت کسی کی خواہش کا احترام کب کرتا ہے؟ پھر تو وقت کا پتہ بھی نہ چلا، یوں لگا گھنٹوں کا سفر منٹوں میں طے ہو گیا ہو۔ کراچی اسٹیشن پر وہ تمام مسافروں سے پہلے ہی اتر کر سونیا کے کمپارٹمنٹ کے سامنے کھڑا ہو گیا۔ اس کے پاس سامان ہی کتنا تھا، ایک بیگ اور بریف کیس۔ اس کی نظریں سونیا پر جمی ہوئی تھیں۔ انہیں لینے ایک عورت اور ایک نوجوان آیا ہوا تھا۔ زمان تو ہر ایک سے بے نیاز اسی کو دیکھے جا رہا تھا۔ پھر اسے معلوم بھی نہ ہوا کب وہ اس کے قریب آئی اور اس کے ہاتھ میں ایک چھوٹا سا گول مول کیا ہوا کاغذ تھما کر لوگوں کے ہجوم میں گم ہو گئی۔ زمان نے جلدی سے وہ کاغذ کھولا۔ اس میں ایڈریس تھا، بس اس کی نظر مقام ناظم آباد پر پڑی تھی کہ کلی نے کہا،
کلی چاہیے صاحب؟ زمان نے گھبرا کر وہ کاغذ جیب میں ڈال دیا۔ وہ کبھی بھی تو اتنا گھبرایا نہ تھا، ایسے تو کتنے ہی رکے ہاتھوں میں آئے مگر یوں دھڑکنیں بے ترتیب نہ ہوئی تھی۔ پھر آج کیا ہو گیا تھا؟ کلی نے اسے ٹیکسی دلوا دی تھی۔ ٹیکسی اسے لیے آگے بڑھ گئی اور زمان کے ارد گرد سونیا کی خوشبو پھیل گئی۔ اس نے اپنے ہاتھ کی طرف دیکھا جس میں اب بھی سونیا کی نفس تحریر موجود تھی۔ جب وہ عثمان بھائی کے ہاں پہنچا تو سمینہ اسے اچانک دیکھ کر حیران رہ گئی۔ آنے کی اطلاع بھی آپ نے نہیں دی زمان بھائی؟ تم بلاؤ اور میں بھلا نہ ہوں؟ زمان نے اس کے ریشمی بالوں والے سر پر ہاتھ پھیرتے ہوئے محبت سے کہا۔ سچ میں بہت بور ہو رہی تھی، اب آپ آ گئے ہیں نا تو وقت اچھا کٹے گا، سمینہ خوش ہوتے ہوئے کہہ رہی تھی۔ وہ اس کے ساتھ ہی کمرے میں آ گیا۔ بھابی کہاں ہیں؟ زمان بیڈ پر بیٹھتے ہوئے بولا۔ امینہ کے ساتھ اپنی سہیلی کے ہاں گئی ہیں۔ آپ نہا لیں، فریش ہو جائیں، میں کھانا لگاتی ہوں۔ تم پہلے پانی تو پلاؤ۔ اوہ یاد ہی نہیں رہا، سمینہ ہنستے ہوئے بولی، اور جب وہ گلاس پانی کا لیے کمرے میں آئی تو زمان بریف کیس کی ایک ایک چیز نکال کر بیڈ پر پھینک رہا تھا۔ کیا تلاش کر رہے ہیں؟ سمینہ نے پوچھا۔ ایک کاغذ تھا، مل جائے گا، آتے ہی کیا ضرورت پیش آ گئی؟ سمینہ نے گلاس اسے تھما دیا۔ وہ ایک سانس ہی میں گلاس خالی کر گیا، پھر وہ بیگ کی جیبوں میں تلاش کرنے لگا۔ کیا بہت ضروری کاغذ تھا؟ وہ بولی۔ ہاں دوست، کہاں رکھا تھا؟ رکھا تو جیب میں تھا، زمان نے بتایا۔ پھر بیگ میں کیسے آ گیا؟ جیب میں بھی نہیں ہے، زمان پریشان ہوتا ہوا بولا۔ آپ شاور لے لیں، خود ہی یاد آ جائے گا، گھر ہی میں ہوگا، سمینہ نے دلاسا دیا۔ ہاں کہیں ایسا تو نہیں کہ ٹیکسی والے کو پیسے دیتے ہوئے گر گیا ہو؟ سمینہ کے اتنا کہنے کی دیر تھی کہ وہ تیزی سے باہر لپکا اور پھر کتنی ہی دیر وہ گیٹ پر آنکھیں پھاڑ پھاڑ کر دیکھتا رہا۔ کاغذ وہاں ہوتا تو ملتا۔ مایوسی اس کی رگ رگ میں اتر گئی۔ وہ منہ لٹکائے اندر آیا تو سمینہ نے پوچھا، نہیں ملا؟ نہیں، زمان نے سر ہلایا۔ تھا کیا آخر؟ ایک ایڈریس تھا۔ زمان کپڑے اٹھا کر باتھ روم میں گھس گیا اور جب وہ شاور لے کر نکلا تو سمینہ کھانا لگا چکی تھی۔ چاچو، کیا کسی لڑکی کا ایڈریس تھا؟ سمینہ نے پلیٹ میں سالن نکالتے ہوئے کہا۔ ہاں۔ وہ اس کے انداز پر حیران نہیں تھا کیونکہ سمینہ اتنی ذہین تھی کہ وہ جلد سمجھ جاتی تھی ہر بات۔ اتنا دل گرفتہ ہونے کی کیا ضرورت ہے؟ کئی ایسے ایڈریس آئے اور گئے، وہ لاپرواہی سے بولی۔ لیکن سمینہ، تم نہیں جانتی۔ بس بس، شروع میں ایسا ہی حال ہوتا ہے آپ کا، سمینہ ہاتھ اٹھا کر بولی تو وہ ہنس دیا۔ تم نہیں سمجھو گی، وہ بولا۔ فی الحال آپ کھانا کھائیں، آرام سے پھر سمجھا دیجیے گا، سمینہ نے کہا۔ تبھی باہر بائک رکنے کی آواز آئی۔ شاید ساجد آ گیا ہے، سمینہ نے بتایا۔ چند لمحوں بعد ہی ساجد اندر آ گیا اور زمان کو دیکھ کر خوشی سے اس کے گلے میں بازو ڈال دیے۔ او چاچو، کب آئے آپ؟ ابھی آئے ہیں، تم پرے ہٹو، کھانا کھانے دو انہیں۔ سمینہ کو پتہ نہیں کیوں برا لگتا تھا جب کوئی زمان کے قریب ہوتا تھا۔ آپا، تم کیوں جلتی ہو؟ ساجد زمان کے برابر والی کرسی پر بیٹھ گیا۔ جلے میری جوتی، وہ پاؤں پٹک کر بولی اور کھانا چھوڑ دیا۔ مت لڑو بھائی میری بہن سے، میں آیا ہی اسی کے لیے ہوں، زمان نے نوالا سمینہ کے منہ میں ڈالتے ہوئے کہا۔ آپ کے حد سے زیادہ لاڈ نے تو بگاڑ رکھا ہے انہیں۔ بھائی میں اس کے لاڈ نہیں اٹھاؤں گا تو کون اٹھائے گا؟ دوہرا رشتہ ہے۔ دوہرا رشتہ؟ ساجد نے یہ لفظ دہرایا۔ ہاں، چاچا بھی ہوں اور بھائی بھی، اور دوست بھی، سمینہ نے ٹکڑا لگایا۔ اس کی آنکھیں بے تحاشا چمک رہی تھی۔ ہاں بھائی، دوستی کا رشتہ تو دونوں رشتوں سے بڑا ہوتا ہے، مقدس ہوتا ہے، زمان سر ہلا کر بولا۔ پھر ساجد سے مخاطب ہوا۔ تمہاری پڑھائی کیسی ہو رہی ہے؟ یونیورسٹی بند ہے، ساجد نے بتایا۔ وہ NED انجینئرنگ یونیورسٹی میں سال اول کا طالب علم تھا۔ اس سے چھوٹی امینہ تھی جو FSC کر رہی تھی۔ تو پھر سارا دن کیا کرتے ہو؟ بائک لے کر سڑکوں کی خاک چھانتے ہیں، ساجد کے بولنے سے پہلے ہی سمینہ نے کہا۔ دیکھیں آپا، الزام مت لگائیں۔ خیر کل سے تم بائک لے کر نہیں جاؤ گے، سمینہ نے حکم دیا۔ کیوں؟ وہ ابرو چڑھا کر بولا۔ میں اور زمان بھائی گھومنے جائیں گے، ہے نا؟ سمینہ زمان کے ہاتھ پر ہاتھ رکھتے ہوئے بولی تو وہ مسکرا کر رہ گیا، جس کا مطلب یہی تھا کہ وہ جو کہہ رہی ہے وہی ہوگا۔ یہاں آ کر تو زمان کی زندگی کی ڈور سمینہ کے ہاتھوں میں ہوتی اور وہ جہاں چاہتی گھماتی رہتی اسے۔ کھانا سمینہ اور ساجد کی نوک جھوک میں ختم ہوا۔ زمان انہیں لڑتے دیکھ کر بس مسکراتا رہا، جواباً وہ بھی ایسا ہی کرتی، اور یہ دونوں کی محبت کی دلیل تھی۔ سچ سمن، وہ لڑکی ایسی ہے کہ لگتا ہے میری تلاش ختم ہو گئی، چائے کا سپ لیتے ہوئے زمان نے آہستہ سے کہا۔ ابھی وہ اسے منو ان سونیا کے بارے میں بتا چکا تھا۔ تم یہ دیکھو کہ 1.5 برس پہلے وہ مجھے نظر آئی اور میں چکراتا پھرا اس کے پیچھے، پھر ایک دم وہ گم ہو گئی، لیکن کئی روز تک ٹیسیں میرے دل میں اٹھتی رہیں۔ یہ سچ ہے کہ میں چند روز بعد اسے بھول گیا تھا، لیکن یہ بھی کھلی حقیقت ہے کہ پھر کوئی لڑکی مجھے اچھی نہ لگی۔ تم گواہ ہو کہ پچھلے 1.5 برس میں نے تمہیں اپنا کوئی نیا افیئر نہیں سنایا، اور آج وہ مجھے نظر آ گئی تو پھر اس کی طرف دل کھینچنے لگا، جس کا مطلب ہے اس کی محبت میرے دل کی تہوں میں چھپ گئی تھی، اسے سامنے پا کر پھر ابھر آئی ہے دل کی سطح پر۔ پھر یہ کتنی بڑی بات ہے کہ اسے میرا نام بھی پتہ نہیں، پھر بھی اس نے مجھے یاد رکھا، میری شبیہ پتلیوں میں ثبت کر لی، دل میں اتار لی، اپنے خیالوں کی دنیا مجھ سے بسا لی۔ خوش فہمی تو دیکھیں، سمینہ نے چڑھایا۔ آپ کو کیسے پتا کہ اس نے آپ کی شبیہ پتلیوں میں ثبت کر لی؟
دل میں اتار لی۔ اگر ایسا نہ ہوتا تو وہ مجھے دیکھ کر ایک دم نہ پہچان لیتی۔ تمہیں پتہ نہیں لڑکیاں کس قدر گہری ہوتی ہیں، زمان نے فلسفہ جاڑا اور وہ سوچنے لگی، واقعی زمان بھائی صحیح تو کہہ رہے تھے، اگر سونیا نے اپنے خیالوں کی دنیا میں انہیں نہ بسایا ہوتا تو انہیں کیسے 1.5 برس بعد پہچان لیتی، اور اتنے عرصے بعد اسی بندے کو پہچانا جاتا ہے جس سے دل کا کوئی بھی تعلق ہو، ورنہ یوں تو دن میں کئی موٹر میں پیچھا کرتے ہیں اور پھر زندگی کی شاہراہ میں گم ہو جاتے ہیں۔ آپ اتنے خالص ذہن ہو گئے تھے کہ وہ کاغذ پھینک بیٹھے۔ میں نے تو نہایت احتیاط سے رکھا تھا، زمان آہ بھر کر بولا۔ اتنا ہی عقل سے کام لیتے تو آپ بھی اپنا ایڈریس کا یہاں کا فون نمبر کسی ایک کاغذ پر لکھ کر اسے تھما دیتے۔ سارا وقت تو وہ کھڑکی میں بیٹھی رہی تھی، آسانی سے دیا جا سکتا تھا۔ آپ سے بہادر تو وہی نکلی کہ اتنے ہجوم میں بھی اس نے بس عقل ہی ختم ہو گئی۔ زمان اس کی بات کاٹ کر آہ بھر کر بولا، چلیں گولی ماریں، دنیا لڑکیوں سے خالی تو نہیں، مگر تمہیں اس جیسی چاچی نہیں ملے گی۔ چاچی نہیں بھابھی، سمینا نے جلدی سے تصحیح کی۔ ہاں وہی، زمان ہنس دیا۔ پھر ایک ہفتہ کچھ اس طرح گزرا کہ وقت گزرنے کا پتہ بھی نہ چلا۔ وقت کا پنچھی مٹھی میں سے جگنو کی طرح نکل گیا۔ ہر جگہ وہ سمینا کے ہمراہ گیا جہاں وہ پہلے بھی ہزارہ مرتبہ جا چکا تھا، مگر ہر پبلک پوائنٹ پر اس نے اس چہرے کو ضرور کھوجا جو اس کے دل میں بس چکا تھا، مگر وہ تو اپنی جب دکھا کر نہ جانے کہاں چھپ گئی تھی۔ ناظم آباد کے علاقے میں بھی وہ بارہا گیا تھا، مگر اتنے بڑے علاقے میں وہ ایک نازک سی لڑکی کو بھلا کس طرح تلاش کر سکتا تھا، اور مایوسیوں میں گھر کر اس نے رخت سفر باندھا۔ پھر بھی دل میں موہوم سی امید تھی کہ شاید وہ کہیں مل جائے، مگر اسے نہ ملنا تھا اور نہ ملی۔ اسٹیشن پر اسے چھوڑنے سبھی آئے، عثمان بھائی، سلمیٰ بھابھی، ساجد، امینہ اور وہ جھلی سی زمینہ جو صبح سے باقاعدہ رو رہی تھی، اور زمان اسے چپ کرواتے ہوئے ایک بار تو خود بھی رو دیا تھا۔ اور اب سلمیٰ بھابھی کہہ رہی تھی، زمان اب تمہاری بھی شادی ہو جانی چاہیے، پلیز بھابھی۔ ابھی نہیں، وہ منمنایا۔ اے لو، کیوں نہیں، کل ہی مامی جی فون پر کہہ رہی تھی کہ زمان کو منا لو شادی کے لیے۔ انہوں نے اطلاع دی، اماں کو تو فضول میں میری شادی کی فکر ہے۔ ہر ماں کو فکر ہوتی ہے، سلمیٰ نے کہا۔ میں کوئی لڑکی تو نہیں جو وہ پریشان ہے، زمان نے منہ بنا کر کہا تو سلمیٰ بیگم نے خاموشی میں عافیت سمجھی۔ انہیں معلوم تھا کہ یہ بھی ان کی بیٹی کی طرح ضدی ہے، اپنی منمانی کرتا ہے۔ چاچو ہے تو اچھا مشورہ، شادی کر ہی لیں۔ سمینا جو ان کی باتیں سن رہی تھی ایک دم بولی، کروں گا لیکن… وہ کچھ کہتے کہتے رک گئے۔ لیکن کیا؟ سمینا نے حیرانگی سے اسے دیکھا، صرف اور صرف سونیا سے۔ زمان نے سمینا کی طرف جھکتے ہوئے شوخی سے کہا، اگر وہ نہ ملی پھر؟ ایسی بددعا تو نہ دو، مجھے یقین ہے کہ وہ مجھے ضرور ملے گی۔ زمان کا دل عجیب کشمکش میں تھا۔ خدا کرے ایسا ہی ہو، سچ مجھے بہت تجسس پیدا ہو گیا اس سے ملنے کا۔ واقعی وہ کوئی ایسی لڑکی ہوگی جس نے میرے چاچو کے دل کے قلعے پر کمند ڈالی ہے، ورنہ یہاں تو بڑے بڑے سکندر شکست کھا گئے۔ سمینا زمان سے آہستہ آہستہ بول رہی تھی، اس کا لہجہ زمان کی محبتوں سے چور چور تھا، اور وہ اس کی محبت پر نثار ہی تو ہو گیا۔ اور پھر ان لوگوں نے نم آنکھوں اور کپکپاتے لبوں سے اسے رخصت کیا۔ ٹرین نے وسل دی اور رینگنے لگی۔ دور تک وہ سمینا کے ہلتے ہوئے ہاتھ کو دیکھتا رہا۔ کتنا خوش تھا ایک ہفتہ قبل جب وہ یہاں آ رہا تھا، اور اب سل جیسا بوجھ اس کے سینے پر دھرا تھا، سمینا کی محبتوں کا بوجھ، اور سونیا کو پا کر کھو دینے کا بوجھ اس کا دل اٹھائے ہوئے تھا۔ زمان کی زندگی پھر اپنے معمول پر آ گئی، وہی آفس، وہی فائلوں سے سر کھپانا، مگر اتنی مصروفیت کے باوجود وہ نکری گھنٹیوں جیسی ہنسی والی لڑکی سونیا اسے یاد آئی، اور اتنی شدت سے یاد آئی کہ اس کا دل چاہتا اس سے زور سے آواز دے، اور وہ جہاں ہو وہاں تک اس کی آواز پہنچ جائے۔ اس کی یاد میں کمی ہونے کے بجائے دن بدن اس کی یاد بڑھتی جا رہی تھی، اور وہ بھی تو اسے بھولنے کی کوشش نہیں کرتا تھا، نہ ہی اسے بھولنے کی خواہش تھی۔ خواہش تو بس سونیا سے ایک بار ملنے کی تھی، مل کر اسے اپنانے کی تمنا نے دل میں جگہ پا لی تھی۔ خواہشوں کے قافلے موج در موج اس کے دل کے آنگن میں اترتے، امنگوں کے شجر پر تمناؤں کی کونپلیں پھوٹتی تھی، اور آنکھوں میں صرف سونیا کا خوبصورت چہرہ بسا ہوا تھا۔ وہ محسوس کرتا تھا کہ اس کے دل کی لگی نے اسے کہیں کا نہیں چھوڑا۔ اچھا خاصا روگ لگ گیا تھا، میٹھا میٹھا درد اسے چین نہ لینے دیتا۔ اس کی سمجھ میں نہیں آتا تھا کہ محبت میں کس طرح اتنی طاقت ہوتی ہے کہ اچھے بھلے بندے کو توڑ کر رکھ دیتی ہے۔ اب اسے احساس ہوتا تھا کہ پہلے جو اس نے محبتیں کی تھی، عشرت، روحانہ، قندیل، بینا اور ہاجرہ سے، تو یہ محبتیں نہ تھیں، یہ تو صرف کھیل تھا جو تھوڑے عرصے رہا اور بس ختم۔ محبت تو اب ہوئی تھی۔ اب پتہ چلا تھا کہ دل میں کسی کو بسا لینا کیا ہوتا ہے، کیسے جذبے ہوتے ہیں جو دل کی گہرائیوں سے روح میں اترتے ہیں، رگ رگ میں سما جاتے ہیں۔ وہ جو سمجھتا تھا کہ وہ کسی سے نہیں ہار سکتا، اس کومل سی لڑکی نے اسے زبردست شکست سے ہمکنار کر دیا تھا۔ اور ان دنوں اسے ایک شعر شدت سے یاد آتا، وہ پرندے جو آنکھ رکھتے ہیں سب سے پہلے اسیر ہوتے ہیں۔ وہ خود کو بھی اسی پرندے کی طرح سمجھتا تھا جو بہت چوکنا تھا، مگر سونیا نے اسے اپنا اسیر کر لیا تھا۔ بار بار اسے یاد آتا
کتنی ذہین تھی وہ، میری الجھن سمجھ کر کتنا خوبصورت جملہ ادا کیا تھا کہ مجھے یاد آ گیا۔ وہ جان گئی تھی کہ میں اسے پہچان نہ سکا، اس کا پیچھا کرنے کا جنون اسے یاد تھا، تبھی تو اس نے یاد دلا دیا تھا، اور وہ جو بھول گیا تھا سب کچھ یاد آ گیا، پھر کبھی نہ بھولنے کے لیے۔ اور حقیقت یہ تھی کہ اسلام آباد سے آنے کے بعد اسے کوئی بھی لڑکی اچھی نہ لگی تھی۔ پہلے جو وہ حسین لڑکی دیکھ کر کیوپٹ کے تیر سنبھال کر بیٹھ جاتا تھا، اب ایسا نہ کرتا تھا۔ اب اس کا جی ہی نہیں چاہتا تھا محبت کا کھیل کھیلنے کو، ورنہ لڑکیوں کو بیوقوف بنا کر وہ بڑا لطف لیتا تھا۔ پھر سوچتا اب لڑک پن گزر گیا ہے، اس لیے یہ سب اچھا نہیں لگتا، مگر اب پتہ چلا کہ یہ سب کیوں اچھا نہ لگتا تھا۔ سونیا جو دل کی تہوں میں چھپی ہوئی تھی، یہ اس کی محبت ہی تھی جس نے اس کے قدم جکڑ رکھے تھے، اپنے بعد آگے نہ بڑھنے دیا تھا۔ سمینہ کے فائنل سیمسٹر ہوئے تو وہ ہمیشہ کی طرح عثمان احمد کے ساتھ علی پور آ گئی۔ سمینہ آئی تو زمان روز ملتان سے علی پور آ جاتا، ورنہ ہر ویکینڈ پر آتا تھا۔ وہیں وابڈا کالونی میں اسے بنگلہ اور ملازم محکمے کی طرف سے ملے ہوئے تھے۔ کبھی کبھی جب اس کے بھانجے بھتیجیوں کا دل آؤٹنگ کے لیے چاہتا تو وہ آ جاتے، اور زمان احمد کے گھر میں بہار آ جاتی، اتنا شور کرتے کہ کانوں پڑی آواز سنائی نہ دیتی۔ عثمان احمد تو سمینہ کو علی پور چھوڑ کر جا چکے تھے، اور انہیں علم تھا کہ کوئی نہ کوئی اسے واپس پہنچا دے گا۔ سمینہ کے آنے سے حویلی میں عجیب سی بہار آ جاتی، کبھی اس کی پھوپھیاں آ جاتی، منجلی چاچی اور چھوٹی چاچی، تو اس پر جان چھڑکتی تھی۔ محبتوں کے معاملے میں وہ بڑی خوش قسمت تھی، ہر جگہ اس سے محبتیں ہی ملتی تھی۔ دوست تھی تو جی جان سے چاہتی تھی، رشتہ دار جان چھڑکتے تھے، اور زمان احمد کی تو وہ آنکھوں کا نور تھی۔ ان دنوں زمان احمد سمینہ کو ملتان لے آیا تھا، ساتھ میں اس کی دادی اماں عابدہ پھپھو اور ان کی بیٹی نسرین بھی تھی۔ بھرا بھرا گھر زمان کو بہت اچھا لگتا تھا۔ تب ایک روز جب وہ آفس جانے کے لیے تیار ہو رہا تھا تو اماں نے کہا، بیٹا اب تم میری خواہش پوری کر دو۔ کیسی خواہش؟ وہ جانتے ہوئے بھی انجان بن گئی۔ بہت دل چاہتا ہے تیرے سر پر صحرا سجا دیکھوں۔ 5 بیٹوں کے سر پر صحرے سجا کر آپ کی خواہش پوری نہیں ہوئی؟ وہ ہنسا، تو مجھے سب سے پیارا ہے۔ نوازش؟ زمان سر جھکا کر بولا تو سمینہ نے شرارت سے کہا، میں کہوں گی پاپا سے کہ دادی اماں آپ کو نہیں؟ میں سب سے چھوٹا ہوں نا، زمان نے کہا۔ وضاحت کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ سمینہ نے ہنستے ہوئے دادی اماں کے گلے میں بازو ڈال دیے اور ان کے گال سے گال رگڑتے ہوئے بولی، زمان بھائی سے زیادہ کون پیارا ہے آپ کو؟ پھر تو ہے میری جان، میری روح۔ دادی اماں نثار ہو گئیں۔ دیکھا؟ سمینہ نے زمان کو چڑھایا تو وہ ہنستا ہوا بولا، اچھا اماں، خدا حافظ، جاؤ رب رکھا۔ یاد ہے نا شام کو؟ سمینہ نے اس سے کہا۔ یاد ہے، بھلا تمہارا حکم کبھی بھولا ہوں؟ زمان نے سمینہ کے گال تھپ تھپائے اور کمرے سے نکل گیا۔ کیا کرنا ہے شام کو؟ دادی اماں نے پوچھا۔ میں نے کہا ہے کہ مجھے فالودہ کھلا لائیں، سمینہ نے بتایا۔ ہائے تم اس ٹھنڈ میں فالودہ کھاؤ گی؟ وہ اس طرح اچھلی جیسے بچھو نے ڈنک مارا ہو۔ کوئی نہیں، اتنی ٹھنڈ اچھا لگتا ہے، سمینہ نے ٹھنک کر کہا تو دادی اماں کو پتہ تھا جو بات اس کے ذہن میں سما جائے کوئی نہیں نکال سکتا۔ تو اپنے چاچا کو سمجھاتی نہیں کہ تیری چاچی لے آئیں؟ انہوں نے سمینہ سے کہا۔ 100 مرتبہ کہہ چکی ہوں، مانتے ہی نہیں، وہ منہ بنا کر بولی۔ تیری ہر بات تو مانتا ہے، وہ کہتے ہیں تو کہے گی تو جان بھی دے دوں گا، مگر شادی کے لیے مجبور مت کرو مجھے۔ تو اب بتائیے میں کیا کروں؟ سمینہ نے کہا، اور حقیقت یہی تھی کہ اس نے کئی بار زمان کو کہا تھا، مگر وہ کہتا تھا، سونیا سے ایک بار ملوں گا، اس کے بعد ہی فیصلہ کروں گا اپنی شادی کا۔ زمان احمد کا لہجہ اس قدر سخت ہوتا کہ سمینہ کو کچھ اور کہنے کا حوصلہ ہی نہ ہوتا۔ شام کو سمینہ اور زمان حسین آگاہی گئے۔ مجھے نیل پالش اور لپسٹک خریدنی ہے، سمینہ نے اسکوٹر سے اترتے ہوئے کہا۔ چلو پہلے وہی لے لیتے ہیں، زمان نے کہا، اور ایک سٹور پر سمینہ اپنی پسندیدہ شیڈ کی لپسٹک تلاش کر رہی تھی۔ زمان نے اپنے لیے آفٹر شیو لوشن وغیرہ لیا۔ ریسٹورانٹ میں فالودہ کھاتے ہوئے سمینہ نے کہا، چاچو فلم تو دکھا دو۔ وہ اس وقت بڑے موڈ میں تھی۔ چلو تم بھی کیا یاد کرو گی، زمان نے کہا۔ تھینکس، وہ سر جھکا کر بولی۔ اب جلدی جلدی کھاؤ، صرف 15 منٹ رہ گئے ہیں فلم شروع ہونے میں، اور ٹکٹ بھی خریدنا ہوگا۔ تم صبح بتا دیتی تو بکنگ کروا لیتا، زمان گھڑی دیکھتا ہوا بولا۔ مزہ تو دکم پیل میں لینے کا ہے، میں خود لے آؤں گی، سچ عرصہ ہو گیا ہے کھڑکی میں سے ٹکٹ لیے، وہ نہایت معصومیت سے بول رہی تھی۔ جیسے تمہاری مرضی، زمان احمد نے بات اسی پر ٹال دی۔ ڈریم لینڈ کے پارکنگ لاٹ میں بائک کھڑی کر کے وہ اندر آئے تو بہت رش تھا، مشکل ہی سے ٹکٹ ملے۔ آپ پیسے تو دیں، میں ابھی لاتی ہوں، وہ بچوں کی طرح پاؤں زمین پر مارتی ہوئی بولی۔ لڑنا نہیں، زمان نے اسے پیسے دیے تو وہ ہنستی ہوئی بکنگ آفس کی طرف بڑھ گئی۔ زمان کی نظریں اسی پر تھی اور اسے معلوم نہیں تھا کہ سمینہ اور کسی کی نظروں کے حصار میں ہے۔ یہ صفدر جاوید تھا، اپنے دوستوں طالب اور رمضان کے ساتھ۔ زمان نے اسے نہیں دیکھا تھا، ورنہ خود ہی اس کی طرف لپکتا۔ صفدر جاوید اس کے آفس میں الیکٹریکل انجینئر تھا، اچھا لڑکا تھا، اسی لیے زمان سے اس کی ایک خاصی بنتی تھی۔ تبھی وہ اپنے دوستوں کے ساتھ زمان کی طرف آ گیا۔ السلام علیکم زمان صاحب۔ وعلیکم السلام۔ زمان نے اس سے مصافحہ کیا اور پھر اس کے دوستوں سے بھی ہاتھ ملایا۔ تم نے ٹکٹ لے لیا؟ ہم نے تو بکنگ کروا لی تھی، اگر ضرورت ہو تو لے لیں، صفدر بولا۔ نہیں مل جائے گا ٹکٹ،
زمان نے جلدی سے کہا۔ صفدر کا دل چاہا وہ اس لاؤبالی سی لڑکی کے بارے میں زمان سے پوچھے کہ وہ کون ہے، مگر وہ اپنے میں ہمت ہی نہ پا رہا تھا۔ تبھی وہ بالوں کو ماتھے سے پیچھے ہٹاتے ہوئے ان کے قریب آ گئی۔ چاچو، مار لیا میں نے میدان۔ سمیر نے زمان کے ہاتھ میں ٹکٹ پکڑا دیے۔ اس وقت زمان نہایت شرمندگی محسوس کر رہا تھا صفدر کے سامنے کہ وہ کیا سوچے گا۔ زمان کی بھتیجی ایسی ہے، مگر اسے کیا پتہ تھا کہ سمینہ کا یہی لاؤبالی پن ہی صفدر کے دل میں جگہ بنا گیا ہے۔ برسوں کا سنبھالا ہوا دل ہاتھ سے نکل گیا ہے۔ اس کے بلو سوٹ پر پرنٹڈ دوپٹہ اوڑھے وہ نہایت اچھی لگ رہی تھی۔ پھر زمان صفدر سے معذرت کر کے سمینہ کو لیے سیڑھیوں کی طرف بڑھ گیا۔ دوسری صبح ناشتے پر صفدر جاوید نے ختیجہ جاوید سے کہا، امی جی میں نے آپ کے لیے بہو پسند کر لی ہے۔ سچ بھائی؟ نصرت اور عفت ایک ساتھ چیخیں۔ آف کورس، کون ہے بھئی وہ؟ کرنل جاوید بھی اس معاملے کے بیچ دلچسپی لیتے ہوئے بولے۔ ہے ایک لڑکی، وہ بنازی دکھاتا ہوا بولا۔ یقیناً لڑکی ہی ہوگی، پر ہے کون؟ وہ ہنسے۔ اچھی فیملی ہے، اس کے چچا میرے محکمے ہی میں جونیئر ایگزیکٹو آفیسر ہیں۔ اچھا اچھا، کرنل جاوید چائے کا سپ لیتے ہوئے بولے۔ کب سے ہے چکر؟ کیپٹن منصور نے صفدر کی طرف جھکتے ہوئے آہستہ سے کہا۔ بھئی اسے تو میں نے کل پہلی بار دیکھا ہے۔ صفدر اس کے جملے سے لطف لیتا ہوا بولا۔ یعنی دیکھا اور فتح کر لیا؟ نہیں، دیکھا اور پانے کی خواہش کر لی۔ صفدر جاوید جلدی سے بولا۔ ویری گڈ، منصور چٹکی بجا کر بولا۔ امی جی آپ ان کے ہاں جائیں گی نا؟ کیوں نہیں بیٹے، میں تو تمہیں لڑکیوں کی تصویریں دکھا دکھا کر تھک چکی ہوں۔ خدا کا شکر ہے کہ تمہیں کوئی پسند تو آئی، اور پھر زندگی تم کو گزارنی ہے، لیکن اچھی طرح سوچ لو۔ کرنل جاوید بولے۔ ڈیڈی میں نے اچھی طرح سوچ لیا ہے، اور آپ کو علم ہے کہ میں اپنے فیصلے پر کبھی نہیں پچھتاتا۔ مجھے یقین ہے کہ میرا انتخاب آپ کو پسند آئے گا۔ صفدر کے لہجے میں یقین کے گھنگرو بول رہے تھے۔ خدا کرے ایسا ہی ہو۔ کب چلنا ہے؟ ختیجہ بیگم نے کہا۔ میں آج زمان صاحب سے بات کر لوں، پھر جو وہ کہیں گے۔ ہاں بھائی، ایسا نہ ہو کہ وہ لڑکی پہلے سے انگیجڈ ہو، ختیجہ بیگم نے کہا تو صفدر کے دل پر گھونسا سا پڑا۔ خدا نہ کرے کہ ایسا ہو، ویسے اس کو دیکھ کر پتہ تو نہیں چلتا کہ کسی کا سایہ اس کے دل پر پڑا ہو۔ صفدر نے دل ہی دل میں سوچا اور کرسی کھسکا کر ایک دم اٹھ کھڑا ہوا اور خدا حافظ کہہ کر گھر سے نکل آیا۔ موٹر ڈرائیو کرتے ہوئے اس کے ہاتھ کانپ رہے تھے، بار بار ایک ہی جملہ دل کے دالان میں چکرا رہا تھا۔ اگر وہ انگیجڈ ہوئی؟ نہیں نہیں، ایسا نہیں ہو سکتا۔ وہ سر جھٹک دیتا، مگر خیالوں کے آکٹوپس بھلا سر جھٹکنے سے بھی کہیں بھاگے ہیں۔ اتنے عرصے بعد تو اسے لڑکی پسند آئی تھی، حالانکہ جب سے وہ جاب پر لگا تھا تب سے اس کی امی لڑکیوں کی تصویریں دکھا دکھا کر ہار چکی تھیں۔ اسے کوئی لڑکی بھی تو پسند نہ آتی تھی، اور اب پسند بھی آئی تو لاؤبالی سی سمینہ۔ جو خوبیاں وہ اپنی بیوی میں چاہتا تھا، سمینہ کو دیکھنے کے بعد اسے یقین تھا کہ اس میں ہر وہ خوبی موجود ہے۔ پتہ نہیں ہر مرد میں یہ کیا عادت ہوتی ہے کہ اس کی بیوی اس کے خوابوں کے مطابق ڈھلی ڈھلائی ملے۔ صفدر بھی ایسے ہی مردوں میں سے تھا۔ اس کا جی چاہا وہ فوراً زمان کے کمرے میں چلا جائے اور پوچھے، کل جو آپ کے ساتھ لڑکی تھی، کیا وہ کسی سے منسوب ہے؟ اس نے پی این کو زمان کے کمرے میں بھیجا، مگر وہ موجود نہ تھا۔ پھر 10 بجے ڈائریکٹر جنرل نے میٹنگ بلوا لی۔ صفدر اور زمان وہیں مصروف ہو گئے۔ اس روز صفدر کچھ بھی نہ کہہ سکا، خالی خالی ذہن لیے بیٹھا رہا۔ جب میٹنگ ختم ہوئی تو زمان نے صفدر کے ساتھ چلتے ہوئے پوچھا، آج تم مجھے اپسیٹ لگ رہے ہو؟ ہاں واقعی میں آج بہت اپسیٹ ہوں، صفدر نے اعتراف کیا۔ چلو میرے آفس میں، ایک کپ چائے ہی پی لو میرے ساتھ، زمان نے آفر کی۔ خود ہی کڑی سے کڑی مل رہی ہے، صفدر نے دل ہی دل میں سوچا اور زمان کے آفس میں آ گیا۔ زمان نے اپنے پی این کو چائے لینے بھیج دیا۔ زمان صاحب، میں آپ سے ایک بات کرنا چاہتا ہوں، صفدر میز پر کونیاں ٹکاتا ہوا بولا۔ ہاں ہاں کرو، مگر سمینہ کے بارے میں مجھے مزید شرمندہ مت کرنا۔ وہ ہے تو میری بھتیجی، مگر بہت ہی لاؤبالی سی ہے۔ بقول اس کے میں ساتھ ہوتا ہوں تو اس کا بچپن اپنی پوری شدتوں کے ساتھ لوٹ آتا ہے، اور تمہیں حیرت ہوگی کہ کل میں نے اس سے سینما کے ٹکٹ کیوں منگوائے، تو یہ اس کی اپنی خواہش تھی۔ آپ نہ جانے کیا سمجھ رہے ہیں، بخدا مجھے آپ کی بھتیجی بہت اچھی لگی ہے۔ مجھے چھوئی موئی سی لڑکیاں پسند نہیں ہیں، صفدر نے کہا۔ پھر؟ زمان نے ابرو چڑھا کر پوچھا۔ میں لاگ لپٹ کا قائل نہیں ہوں زمان صاحب، جہاں بیری ہوتی ہے وہاں پتھر تو آتے ہی ہیں نا، اور میں نے آج اپنی امی سے بات کی تھی کہ میں انہیں آپ کے گھر بھیجنا چاہتا ہوں۔ موسٹ ویلکم، مگر کس لیے؟ کیسی بات کی تھی تم نے؟ زمان واقعی نہ سمجھ سکا تھا۔ میں سمینہ کو اپنانا چاہتا ہوں، اس نے اپنی کمان کا آخری تیر چھوڑا۔ اوہ، زمان کے ہونٹ سکڑ گئے اور صفدر کو گہری نظروں سے دیکھتے ہوئے بولا، کل تم نے پہلی بار صرف چند منٹوں کے لیے اسے دیکھا ہے، اور پھر ڈیئر، زندگی کے ہمسفر کے بارے میں اچانک فیصلے تو نہیں کیے جاتے نا؟ بعض فیصلے اچانک بھی ہوں تو پائیدار ہوتے ہیں، صفدر نے رسان سے کہا۔ مجھے لگتا ہے جیسے کہ میری تلاش ختم ہو گئی ہے۔ مگر ایسے فیصلے دل سے نہیں ذہن سے کیے جاتے ہیں، زمان نے کہا۔ میں نے دل کی بات کو ذہن سے تسلیم کروایا ہے، تبھی تو آپ سے بات کر رہا ہوں، صفدر جاوید برجستہ جواب دے رہا تھا، اور زمان پیشانی کو انگلیوں سے مسلتے ہوئے سوچ میں ڈوبا ہوا تھا۔ صفدر نے اسے سوچوں میں غلطاں دے کر کہا، کیا سمینہ انگیجڈ ہے؟ نہیں، زمان نے نفی میں سر ہلایا۔
کیا وہ کسی اور کو پسند کرتی ہے؟ صفدر نے پوچھنے کو تو یہ سوال پوچھ لیا مگر اس کا دل کلا بازیاں کھانے لگا تھا۔ ایسی بھی کوئی بات نہیں، وہ اور کسی کو پسند کرے ناممکن ہی ہے۔ پھر کون سی بات ہے جو آپ سوچوں میں گم ہو گئے ہیں؟ صفدر نے کہا۔ دیکھو صفدر، یہ رشتے کوئی گڑیا گڈے کا کھیل نہیں، ساری زندگی کی بساط بچھانی پڑتی ہے۔ زمان نے کہا۔ میں گزشتہ 2 سال سے آپ کے ساتھ ہوں اور آپ کو علم ہے کہ میرا ریکارڈ کیا اور میرا کریکٹر کیا ہے۔ کسی کو سمجھنے کے لیے 2 گھنٹے بھی کافی ہوتے ہیں۔ پھر میں تو 2 سال سے یہاں ہوں اور مجھے یقین ہے کہ آپ اپنے گھر والوں کو میری گارنٹی دینے میں نہیں ہچکچائیں گے۔ خدا نے چاہا تو آپ کو پشیمان نہیں ہونا پڑے گا۔ تم نے صحیح کہا، مگر عزیزم اس بھیڑ کے چھتے کو کون سنبھالے گا؟ وہ تو زمین و آسمان ایک کر دے گی۔ زمان نے کہا۔ کیوں؟ صفدر حیرت سے بولا۔ بس اس کی انوکھی شرط ہے کہ ایم اے کے بعد لیکچرشپ کرنی ہے، پھر شادی۔ وہ تو سب لڑکیاں خواب دیکھتی ہیں مگر پورے کب ہوتے ہیں؟ صفدر کے لب مسکرائے۔ تبھی پین چائے لے آیا تو بات کا سلسلہ منقطع ہو گیا، مگر پھر زمان نے بات شروع کی۔ وہ اپنی بات منوانے کا فن جانتی ہے۔ میرے گھر والے تو 3 سال انتظار نہیں کریں گے۔ تمہیں کس نے کہا 2-3 سال لگیں گے؟ ایم اے کا فائنل سیمسٹر دے کر آئی ہے کراچی سے۔ نہیں، صفدر کو حیرت ہوئی۔ وہ تو سمجھتا تھا کہ بی اے کی طالبہ ہوگی وہ۔ مت یقین کرو، پر ہے یہ حقیقت، زمان نے کہا۔ بس زمان صاحب، آپ میری مدد کریں، وہ مچل گیا۔ دیکھو دوست، ہمارے خاندان میں کبھی برادری سے باہر شادی نہیں کی گئی کسی بھی لڑکی کی، زمان نے اسے بتایا۔ تو میں امید توڑ دوں؟ صفدر کی آواز ڈوب گئی۔ یہ تو نہیں کہا میں نے، مگر مسئلہ یہ ہے کہ خاندان میں بھی کوئی لڑکا ایسا نہیں جسے میں یہ کہوں کہ یہ ثمینہ کے قابل ہے یا اس کے مزاج سے مطابقت رکھتا ہے۔ اس میں بہت سی خامیاں ہیں۔ کیسی خامیاں؟ بہت ضدی ہے، پل میں تولا پل میں ماشا طبیعت پائی ہے اس نے۔ غصہ تو اس کا چند لمحوں کا ہوتا ہے مگر وہ غصہ نہیں بونچال ہوتا ہے۔ اس کے باوجود وہ بہت اچھے دل کی اور صاف گو لڑکی ہے۔ شادی کے بعد محبت کی قائل ہے، شادی سے پہلے محبت کو فراڈ اور دھوکہ سمجھتی ہے، اور میں چاہتا ہوں کہ اس کی زندگی کا ہمسفر جو کوئی بھی ہو، اس کا ذہن ایسا ہو کہ جو ثمینہ کو سمجھ سکے، اور جس نے اسے سمجھ لیا اس کی زندگی بہت سکھ چین سے گزرے گی۔ زمان آہستہ آہستہ ثمینہ کی خوبیاں اور خامیاں گنوا رہا تھا۔ زمان صاحب، میں نہیں جانتا کہ وہ مجھے کیوں اچھی لگی، بس یہ کہہ سکتا ہوں کہ انشاءاللہ آپ کی توقعات پر پورا اترنے کی کوشش کروں گا۔ ٹھیک ہے، تم اپنی والدہ کو لے آنا، زمان نے کہہ دیا۔ میں مطمئن ہو جاؤں نا کہ میرا پروپوزل منظور ہو جائے گا۔ یہ درست ہے کہ میرا ووٹ تمہاری طرف ہی ہوگا، لیکن فائنل تو بہرحال بابا جان اور عثمان بھائی ہی کریں گے۔ ٹیسٹ میں پاس ہو گیا ہوں، انشاءاللہ امتحان میں بھی کامیاب ہو جاؤں گا۔ صفدر نے زمان کا ہاتھ تھام کر یوں کہا جیسے کہ اس کی قسمت کا فیصلہ انہی ہاتھوں کو کرنا ہو، اور پتہ نہیں زمان کو کیوں اس پر بے طرح پیار آ گیا۔ اسی شام صفدر جاوید اپنی والدہ اور بہن نصرت کے ساتھ موجود ہوا۔ زمان نے اماں اور بہن عابدہ کو سب کچھ بتا دیا تھا۔ اماں تو بری طرح گھبرا گئی تھی۔ عثمان اور سلمیٰ ہے نہیں؟ آپ لڑکا تو دیکھ لیں، پھر آج ہی میں انہیں فون کر دوں گا، وہ آ کر خود بھی اطمینان کر لیں گے۔ اسے کون منائے گا؟ اماں نے خدشہ ظاہر کیا۔ یا آپ مجھ پر چھوڑ دیں، فی الحال اسے کچھ نہ بتایا جائے، زمان نے کہا۔ مجھ پر بعد میں الزام نہ آئے، دادی اماں نے کہا۔ آپ بے فکر ہو جائیں، زمان نے اماں کو دلاسا دیا تھا، اور تبھی تو اب اماں نے ختیجہ بیگم کا پرتپاک خیر مقدم کیا تھا۔ بہن، ذرا اس بچی کو تو بلائیں، ختیجہ بیگم نے عابدہ جبی سے کہا۔ ہاں، جس نے ہمارے بھائی کی نیندیں چرا لی ہیں، نصرت نے ہنس کر کہا تو عابدہ جبی بھی ہنس دی اور اسے بلانے چلی گئیں۔ صوفے پر زمان کے قریب بیٹھے صفدر کی دھڑکنیں بے ترتیب ہونے لگیں۔ عابدہ جبی اس کے کمرے میں گئی تو وہ نماز پڑھ کر دعا مانگ رہی تھی۔ سفید دوپٹے کے حالے میں اس کا صبیح چہرہ نہایت پاکیزہ لگ رہا تھا۔ ہاتھ چہرے پر پھیر کر وہ جائے نماز طے کرتی ہوئی اٹھ کھڑی ہوئی۔ ثمینہ بیٹی، زمان کے دوست کی امی اور بہن آئی ہیں، ذرا آ جاؤ۔ بہتر پھپھو جی، کپڑے تو بدل لو، دوپہر کو تو بدلے ہیں۔ ٹھیک ہے۔ ثمینہ نے بالوں میں برش کرتے ہوئے اپنے لینن کے سیاہ پرنٹڈ سوٹ کی طرف دیکھا۔ جیسی تمہاری مرضی، عابدہ جبی نے کہا۔ انہوں نے دل ہی دل میں سوچا جس نے پسند کرنا تھا کر تو لیا ہے، اب بننے سنورنے کی اسے کیا ضرورت ہے؟ ویسے بھی وہ سادی سی ثمینہ بہت اچھی لگ رہی تھی۔ جب وہ ڈرائنگ روم میں رخصت ہوئی تو صفدر ہی کی نظر پہلی پڑی، اس کی دھڑکنیں رکنے لگیں۔ ثمینہ سب کو سلام کرتی ہوئی ختیجہ بیگم کے پاس ہی بیٹھ گئیں، بلکہ انہوں نے خود اسے اپنے پاس بٹھایا۔ بڑی پیاری بچی ہے، ختیجہ بیگم کے منہ سے نکلنے والا یہ جملہ صفدر کے دل میں ٹھنڈک اتار گیا۔ پڑھتی ہو بیٹا؟ جی پڑھ چکی ہے، ایم اے کا امتحان دیا ہے۔ ارے اس چھوٹی سی عمر میں آپ نے ایم اے بھی کر لیا، نصرت نے حیرت سے کہا۔ بھئی نظر تو نہ لگائیں، ثمینہ نے کھٹ کہا تو صفدر ہنس دیا اور زمان پہلو بدل کر رہ گیا۔ ختیجہ بیگم مسکرا کر اماں سے باتوں میں لگ گئیں، اور وہ تو نصرت سے اس طرح باتیں کر رہی تھی جیسے کہ بہت پرانی جان پہچان ہو۔ چند لمحوں ہی میں اس نے نصرت کے دل میں گھر کر لیا، اور وہ سوچنے لگی، واقعی تم ہو ہی اس قابل کہ تمہیں چاہا جائے، پوجنے کی حد تک۔ ان کے لچائی پر ہی خاصا اہتمام کیا گیا تھا، اور جب وہ جانے لگیں تو خدیجہ بیگم اماں اور عابدہ جبی سے بولی، آپ لوگ آئیے گا ہمارے گھر،
ہاں ہاں ضرور آئیں گے، اماں اور عابدہ جبیں کے بولنے سے پہلے ہی سمینہ نے کہا۔ تب نصرت نے ہنستے ہوئے کہا، تمہیں تو اب ہم مستقل لے جائیں گے۔ نہیں بھائی، میں مستقل تو کہیں بھی نہیں رہ سکتی، وہ کچھ بھی نہ سمجھتے ہوئے بولی۔ مگر ہمارے ہاں رہنا پڑے گا، نصرت نے اس کے گال پر چپت لگاتے ہوئے کہا تو سمینہ کی نظریں سامنے موٹر میں بیٹھے صفدر جاوید کی طرف اٹھ گئیں، جو آنکھوں میں قندیلیں روشن کیے اسی کو دیکھے جا رہا تھا، اور سمینہ کے ذہن میں جھماکا سا ہوا۔ بردخواہ یعنی میرا بردخواہ۔ نصرت اور خدیجہ بیگم جا چکی تھیں، اماں اور عابدہ جبیں آپس میں باتیں کر رہی تھیں۔ بہت اچھے لوگ ہیں اور بہت ہی شریف۔ وہ اندر چلی گئیں تو سمینہ نے دیکھا زمان احمد برآمدے میں دونوں بازو سینے پر لپیٹے کھڑا اسی کو دیکھ رہا تھا۔ وہ تیر کسی تیزی سے اس کے قریب گئی اور اسے بازوؤں سے پکڑ کر جھنجھوڑتے ہوئے بولی، یہ لوگ یہاں کیوں آئے تھے؟ تمہیں دیکھنے۔ وہ سچ بولنے کا تہیہ کر چکا تھا۔ میں کوئی دنیا کا 8واں عجوبہ ہوں۔ صفدر بہت اچھا لڑکا ہے، زمان نے کہا۔ ہے تو ہوتا رہے، سمینہ گرجی۔ میری خواہش ہے کہ تم مستقل ملتان میں رہو، زمان نے بتایا۔ کیا مطلب؟ مجھے عثمان بھائی نے بتایا تھا کہ تمہارے پروپوزل آ رہے ہیں، تمہاری کسی کلاس فیلو نے بھی تمہیں پروپوز کیا ہے۔ میں نے سوچا اسی طرح تو تم مستقل کراچی میں رہو گی، اور پھر پتہ نہیں وہ لوگ کیسے ہوں گے، ہم اس بے تکلفی سے مل بھی سکیں گے یا نہیں۔ تب میں نے صفدر کو تمہارے لیے مناسب جانا۔ میں چاہتا ہوں تم یہیں رہو میرے قریب، کیونکہ تم میری واحد دوست ہو جس سے میں اپنے دل کی ہر بات کہہ کر دل کا بوجھ ہلکا کر لیتا ہوں۔ پھر اب اس عمر میں کہاں میں رازداں تلاش کرتا پھروں؟ تم میرے بڑے بھائی کی بیٹی ہی نہیں، میری دوست بھی ہو، زمان دھیرے دھیرے کہہ رہا تھا۔ زمان بھائی؟ سمینہ نے حیرت سے اسے دیکھا۔ ہاں زمان بھائی کی بہن، یہ میری خواہش ہے، اگر تمہاری کوئی تمنا، تمہارے دل کا کوئی خواب ہو تو مجھے بتا دو، میں صفدر کو انکار کر دوں گا۔ میرے دل کا خواب؟ سمینہ زور سے ہنس دی۔ آپ کو پتہ ہے کہ ایسی کوئی بات ہوتی تو سب سے پہلے آپ ہی کو بتاتی، چاہے آپ مجھے جوتے بھی مارتے۔ میری کوئی پسند نہیں زمان بھائی، مجھے آپ کی پسند قبول ہے۔ سمینہ نے سر جھکا دیا اور کتنے ہی آنسو اس کی آنکھوں سے پھسلتے چلے گئے۔ پھر وہ جو کہتے ہیں کہ جہاں نصیب جڑے ہوں آپ ہر رکاوٹ دور ہو جاتی ہے۔ عثمان احمد اور سلمیٰ کو بھی صفدر بہت پسند آیا تھا، اور وہ ہر لحاظ سے انہیں اپنی بیٹی کے لیے مناسب لگا تھا۔ صفدر جلد از جلد سمینہ کے وجود سے اپنا گھر بسانا چاہتا تھا، اسی لیے 1 ماہ کے اندر اندر شادی کی سب تیاریاں مکمل کر لی گئیں۔ جس روز سمینہ کو مایوں بٹھایا گیا تب پہلی بار زمان احمد بے تحاشا رویا۔ اسے لگا اس کی دوست واقعی پرائی ہو رہی ہے۔ وہ سمینہ کے زرد چہرے کو دیکھتا تو نہ جانے کیوں اس کی آنکھوں میں نمی اتر آئی، وہ ایک دم ہی گمسم ہو گئی تھی۔ تب ایک روز جب لڑکیاں اس کے پاس نہ تھیں تو زمان احمد نے اسے اکیلا پا کر پوچھا، تم خوش ہو نا سمن؟ ہاں زمان بھائی، بھلا آپ کے انتخاب پر خوش نہ ہوں گی؟ پھر تم چھپ چھپ کیوں رہتی ہو، ہنستی بولتی کیوں نہیں؟ کمال کرتے ہیں آپ بھی، اب سب کے سامنے ٹھٹے لگاؤں تو سب سمجھیں گے کہ مجھے ذرا بھی پرائے گھر جانے کا دکھ نہیں۔ وہ رازداری سے بولی۔ اب وہ پرایا نہیں، تمہارا اپنا گھر ہے، زمان نے کہا۔ چلیں جو بھی ہے، مگر زمان بھائی مجھے ڈر لگتا ہے۔ ڈر؟ کیا ڈر؟ زمان نے اس کا ہاتھ تھام لیا۔ پتہ نہیں صفدر کیسا ہو، ارے گھائل کر دیا ہے تم نے اسے۔ بس سمن جی، یہ یاد رکھنا کہ مرد مٹ جانے والی عورت کو پسند کرتا ہے، تم بھی مٹ جانا اس کی خاطر۔ اپنا سب لاؤبالی پن چھوڑ دینا، بات بات پر ضد اور غصہ مت کرنا، صفدر کا ہر حکم سر جھکا کر ماننا، زندگی بہت سہل گزرے گی۔ زمان آہستہ آہستہ اسے سمجھا رہا تھا۔ آپ تو ایسے کہہ رہے ہیں جیسے بہت تجربوں سے گزرے ہوں، سمینہ نے کہا۔ میں مرد ہوں اور مجھے پتہ ہے کہ مرد بیوی میں کیا صفات دیکھنا پسند کرتا ہے، مگر مرد کو یہ پتہ نہیں کہ عورت اپنے شوہر میں کیا خوبیاں دیکھنا پسند کرتی ہے، سمینہ نے زمان کی طرف دیکھتے ہوئے کہا۔ اس سے پہلے کہ زمان کوئی جواب دیتا، لڑکیوں کا پورا ریلا کمرے میں آ گیا تو زمان باہر چلا گیا، اور سمینہ جو لیکچرر بننے کے خواب دیکھتی تھی، صفدر جاوید کے خوابوں کو پلکوں پر سجا کر ان خوابوں کی تعبیر پانے کے لیے اس کے نام کی مہندی ہاتھوں میں رچائے ملتان آ گئی۔ صفدر نے پہلے دن ہی اسے اتنی محبتیں دی کہ اس کے سارے خدشے گزرتے وقت کے سیلاب میں بہہ گئے۔ امی اور ڈیڈی اسے نصرت اور عفت کی طرح چاہتے تھے۔ منصور بھابھی بھابھی کہتے نہ تھکتا، اور صفدر کی تو بات ہی اور تھی۔ خوش رنگ جملوں کے کتنے ہی موتی وہ اس کی جھولی میں ڈال دیتا۔ وہ یہاں آ کر بہت امیر ہو گئی تھی۔ محبتوں کے معاملے میں تو شروع ہی سے خوش قسمت تھی، ہر جگہ محبتیں ہی ملی تھی۔ اس کی شادی کو 5 ہفتے گزر گئے تھے اور زمان احمد ایک بار بھی اس سے ملنے نہ آیا تھا، بس صبح اور شام فون کر دیتا۔ وہ اس سے آنے کو کہتی تو ہنس کر ٹال جاتا۔ صفدر آفس جا رہا تھا تو سمینہ نے کہا، آپ زمان بھائی سے کہیں کہ مجھے روز ملنے آیا کریں۔ صفدر اس کے بچوں کے سے انداز پر ہنس دیا۔ اسی شام صفدر زمان احمد کو لے کر آ گیا۔ سمینہ اسے اتنے دنوں بعد دیکھ کر بری طرح رو دی۔ آپ اتنے دن کیوں نہیں آئے؟ وہ ضدی بچوں کی طرح پوچھ رہی تھی۔ میں نے سوچا کیا تم لوگوں کو ڈسٹرب کروں، زمان نے سرگوشی کی جو صفدر نے بھی سن لی۔ وہ زور سے ہنس دیا، جبکہ سمینہ کا چہرہ کانوں کے لوؤں تک سرخ ہو گیا تھا۔ آپ کو یاد ہے کہ آپ نے مجھے اس شادی پر کیا کہہ کر راضی کیا تھا؟ سمینہ صفدر کی پرواہ کیے بغیر بولی، اور زمان احمد گھبرا سا گیا، پھر خود پر قابو پاتے ہوئے بولا،
ہاں یاد ہے۔ پھر آپ روز ملنے کیوں نہیں آتے؟ بتائیں، اگر نہیں ملنے آ سکتے تو پھر مجھے یہاں شادی کے لیے مجبور کیوں کیا تھا؟ اسے اس کی پرواہ بھی نہ تھی کہ صفدر کے چہرے کا رنگ زرد ہو گیا ہے۔ یہ پوچھو کہ تمہارے شوہر نے کیا رشوت دی تھی؟ زمان نے کہا۔ رشوت؟ سمینہ نے یہ لفظ دہرایا۔ ہاں، اس نے کہا تھا کہ تمہیں ہمیشہ خوش رکھے گا اور کبھی شکایت کا موقع نہیں دے گا۔ میں نے سوچا اس سے بہتر اور کوئی شخص نہیں مل سکتا جو تم شتر بے مہاری کو نکیل میں ڈال دے اور خوش بھی رکھے۔ زمان احمد کے آنے سے وہ بہت خوش تھی اور اسی خوشی میں تو وہ صفدر کو بھی بھول گئی تھی۔ وہ ڈیڈی اور صفدر سے خاصی دیر تک باتیں کرتا رہا۔ پھر ڈیڈی نے اسے زبردستی رات کے کھانے کے لیے روک لیا اور جب وہ اور صفدر زمان احمد کو گیٹ تک چھوڑنے کے بعد اپنے کمرے میں آئے تو اچانک ہی صفدر کا موڈ بدل گیا۔ مجھ سے شادی کر کے تم خوش نہیں ہو؟ مجھے شکی مردوں سے بہت چڑ ہے، سمینہ نے نہایت اطمینان سے جواب دیا۔ وہ ذرا بھی نہ گھبرائی تھی اور نہ ہی پریشان ہوئی تھی، جیسے کہ اسے علم تھا کہ زمان احمد کے جانے کے بعد صفدر کا رویہ اس سے ایسا ہی ہوگا۔ پھر تم نے وہ سب کیوں کہا تھا زمان چاچا سے؟ سمینہ کے ناطے وہ بھی اب زمان احمد کو چاچا کہنے لگا تھا۔ اتنی عقل تو آپ میں ہونی چاہیے کہ اگر میں اس شادی پر کسی مجبوری کے تحت راضی ہوئی ہوتی تو یہ سب آپ کے سامنے نہ کہتی، اکیلے میں زمان بھائی سے شکوہ کرتی۔ وہ روز 2 وقت فون کرتے ہیں، تب کہہ سکتی تھی مجھے افسوس ہے صفدر، آپ میری پہلی ہی آزمائش پر پورے نہیں اترے۔ سمینہ کی آواز بھرا گئی اور وہ بیڈ پر بیٹھ گئی۔ سمن، صفدر نے اس کا ہاتھ تھامنا چاہا مگر اس نے اس کا ہاتھ جھٹک دیا۔ اگر مجھے کوئی اور پسند ہوتا تو میرے چاچا جی میری بات کبھی نہ ٹالتے اور یوں میں آپ کے لیے ہاں نہ کہہ دیتی۔ یہ حقیقت ہے کہ میں نے آج تک کسی کو اس نظریے سے نہیں دیکھا، آپ ہی واحد ہستی ہیں جو میرے دل میں بسی۔ آئی ایم سوری جان۔ صفدر واقعی شرمندہ تھا۔ سمینہ کی ایک ایک بات، ایک ایک لفظ اس کے دل میں کھپ گیا تھا۔ بس بس، میں اب آپ سے نہیں بولوں گی۔ سمینہ تکیوں میں منہ چھپا کر بلک پڑی۔ اسے رہ رہ کر اپنی ذہنیت پر افسوس ہو رہا تھا، اور پھر بیوی خوبصورت ہو، دل پسند ہو اور صاف گو ہو تو اس کے روٹھنے کی ادا بھی دل کو بھاتی ہے، اور اسی کیفیت سے صفدر بھی گزر رہا تھا۔ وقت کے سمندر میں بہت سے مہینے گم ہو گئے اور 2 سال بیت گئے۔ سمینہ کی نند نصرت کی شادی ہو گئی تھی اور وہ اپنے شوہر فلائٹ لیفٹیننٹ صادق اوان کے ساتھ سرگودا میں مقیم تھی۔ منصور کی بھی شادی ہو گئی تھی۔ سمرہ اس کی بڑی کیوٹ سی بھولی بھالی سی بیوی تھی اور وہ لاؤبالی سی سمینہ ایک خوبصورت سی بیٹی میرا کی ماں بن گئی تھی، مگر اب بھی اس کی عادتیں وہی بچوں جیسی تھی۔ خصوصاً جب زمان احمد آتا تو اپنی تمام تر حشر سامانیوں کے ساتھ اس کا بچپن لوٹ آتا تھا۔ سب چاہتے تھے کہ زمان شادی کر لے۔ بڑی اماں بھی اس کے سر پر صحرا سجانے کا ارمان لیے قبر کی عمیق گہرائیوں میں اتر گئی، مگر زمان احمد پھر بھی نہ مانا۔ اسے تو سونیا سے ملنا تھا اور اسی کے انتظار میں امنگوں اور آرزوؤں بھرے لمحے فنا کر رہا تھا۔ تب ایک روز سمینہ نے اسے نہایت سختی سے شادی کر لینے کی بابت کہا تو وہ نہایت دکھ سے بولا، سمن جانی، تو نہ کہا کر مجھے شادی کے لیے، نہ کریدا کر میرے زخم، تجھے تو پتہ ہے سب۔ پھر کیوں گھرچتی ہے نے؟ تجھے معلوم ہے کہ میں انتظار کر رہا ہوں اس کا، جس روز سونیا مجھے ملے میں شادی کا فیصلہ کر لوں گا۔ فرض کریں اس کی شادی ہو گئی تو کوئی فرق نہیں پڑتا، میں بس اسے ایک بار ملنا چاہتا ہوں تاکہ وہ مجھ پر بے وفائی کا الزام نہ دھرے۔ اس نے کہا تھا کہ دعوے کرنے والے منہ کے بل گرتے ہیں۔ توبہ ہے، کون سے وعدے کیے تھے آپ نے اس سے؟ وہ چڑ گئی۔ ہوئے تھے وعدے، کیا تھا دعویٰ میں نے اسے اپنانے کا، اور ضروری تو نہیں کہ ہر بات زبان سے کہہ دی جائے، کچھ باتیں آنکھیں بھی کہتی ہیں جو سچی اور انمول ہوتی ہیں۔ زبان جھوٹ کہہ سکتی ہے مگر آنکھیں جھوٹ نہیں بولتی۔ وہ نہایت جذب کے عالم میں کہہ رہا تھا۔ آپ تو ٹیپ ریکارڈر کی طرح شروع ہو جاتے ہیں، پھر تم کیوں مجبور کرتی ہو؟ آئندہ میری توبہ جو کچھ کہوں۔ سمینہ نے کانوں کو ہاتھ لگائے تو وہ ہنس دیا اور میرا سے کھیلنے لگا۔ کب سے میرا دماغ چاٹ رہی ہو؟ ایک کپ چائے تو بنا لاؤ، ابھی تو آپ نے پی تھی۔ کیا دوبارہ نہ پیوں؟ وہ مسکرایا۔ میں دیکھ رہی ہوں کہ آج کل آپ نے سگریٹ پینا بھی بہت زیادہ کر دی ہے اور چائے بھی، دونوں ہی چیزیں خون جلاتی ہیں، کیا فائدہ؟ پلانی ہے تو چائے پلاؤ، لیکچر مت دو۔ زمان احمد نے منہ بنا کر کہا تو وہ اسے حسرت بھری نظروں سے دیکھتی ہوئی کمرے سے نکل آئی۔ سمینہ کئی روز سے محسوس کر رہی تھی کہ جب زمان احمد آتا ہے تو اس کی چھوٹی نند عفت جہاں جو 3rd ایئر کی طالبہ تھی بار بار سمینہ کے کمرے کے چکر لگاتی ہے، کیونکہ زمان اسی کے کمرے میں بیٹھتا تھا، سمینہ سے باتیں بھی کرتا تھا اور میرا سے بھی کھیلتا۔ سمینہ کو کہنے کی ضرورت بھی نہ ہوتی، عفت جلدی سے چائے بنا لاتی اور خاصا اہتمام کرتی۔ کبھی چائے کے ساتھ سموسے ہوتے، کبھی گرم گرم پکوڑے یا کباب۔ اسے نہ جانے کیسے پتہ چل گیا تھا کہ زمان یہ چیزیں بہت شوق سے کھاتا ہے۔ شروع میں تو سمینہ نے زیادہ توجہ نہ دی، مگر اس روز جب سمینہ میرا کو فریکس کھلا رہی تھی، عفت چائے رکھ کر جانے لگی تو سمینہ نے کہا، پلیز عفی، اب ذرا بنانے کی بھی تکلیف کر لو۔ عفت نے چائے بنا کر زمان کو دی تو سمینہ نے دیکھا کہ اس کے چہرے پر کتنے ہی دھنک رنگ بکھر گئے جو بلا شبہ محبت کے رنگ تھے۔ اس کے لب کپ کپا رہے تھے۔ سمینہ نے ترچھی نظر سے زمان کو دیکھا جو عفت سے بے نیاز اخبار پر نظریں جمائے بیٹھا تھا، یعنی وہ یک طرفہ معاملہ ہے۔ سمینہ نے دل ہی دل میں خود سے کہا، تم فضول ہی میں شک کر رہی ہو، جو تم سوچ رہی ہو شاید وہ نہ ہو۔ صفدر سے مت کہہ دینا، کہیں اس کے دل میں بات آئے کہ تم اس کی بہن پر الزام لگا رہی ہو۔ سمینہ کے دل میں خیالوں کے جکڑ جلنا شروع ہو گئے۔
پھر تو سمینہ نے عفت پر نظر رکھنی شروع کر دی۔ اس نے محسوس کیا کہ جب زمان احمد کے آنے کا وقت ہوتا ہے تو وہ پاؤں جلی بلی کی طرح چکراتی پھرتی ہے برآمدے میں، اور جب وہ آتا ہے تو کتنے ہی سنہری لفظ اس کی آنکھوں میں تحریر ہو جاتے ہیں۔ کال بیل کی آواز پر یوں اچھلتی ہے جیسے کہ بچھو نے ڈنگ مار دیا ہو۔ زمان احمد سامنے آتا تو عفت کی چمکتی آنکھوں کی چمک مزید بڑھ جاتی، گالوں پر شدت جذبات سے سرخی پھیل جاتی اور پلکیں بوجھ حیا سے سرخ آرزوں پر تھرکنے لگتی۔ کئی روز تک سمینہ عفت کی حرکات کا جائزہ لیتی رہی، خصوصاً جب زمان آیا ہوا ہوتا تو جو اس کی کیفیت ہوتی سمینہ سے وہ پوشیدہ نہ تھی، مگر اس نے یہ محسوس کیا تھا کہ زمان اس سے سلام دعا کے علاوہ کوئی بات نہیں کرتا، اور عفت کے لیے یہی کچھ بہت تھا۔ عفت وقت کی منتظر تھی، وہ آنے والا وقت جس نے اس کی زندگی کے چمن میں پھول ہی پھول کھلانے تھے۔ عفت اسٹڈی میں دوسرے دن ہونے والے ٹیسٹ کی تیاری کر رہی تھی کہ سمینہ آ گئی۔ سمینہ کو دیکھ کر اس کے لبوں پر بڑی خوبصورت مسکراہٹ سج گئی۔ کوئی کام تھا بھابی؟ عفت نے پوچھا۔ ہاں، ایک بات تم سے پوچھنی تھی۔ سمینہ اس کے قریب ہی کرسی پر بیٹھ گئی۔ پوچھیں، وہ بالوں میں پین پھیرتے ہوئے بولی۔ وہ فی سمینہ کی سمجھ میں نہ آ رہا تھا کہ وہ کس طرح اس سے بات کرے۔ ہمت کر کے یہاں تک تو آ گئی تھی، مگر دل میں خوف کا پنچھی بھی بکل مارے بیٹھا تھا۔ اگر عفت نے کہا کہ وہ زمان کو پسند نہیں کرتی تو کیا ہوگا؟ وہ سمجھے گی میں اس پر کوئی الزام لگانا چاہتی ہوں۔ اصل میں اس کا رشتہ ہی اس سے ایسا نازک تھا کہ ہر لمحہ ہر ساتھ دھڑکا لگا رہتا۔ آپ کچھ پوچھنا چاہتی تھی بھابی؟ عفت نے اسے سوچوں میں گم دیکھ کر پوچھا۔ تمہیں زمان بھائی کیسے لگتے ہیں؟ منہ پر سمینہ نے ایک دم ہی کہہ دیا۔ عفت کی انگلیاں کانپی اور قلم اس کے ہاتھ سے چھوٹ گیا۔ اس کی کیفیت ایسی تھی کہ جس سے صاف محسوس ہو رہا تھا کہ وہ اس اچانک حملے کے لیے تیار نہ تھی۔ اس کی آنکھیں آپ ہی آپ جھک گئیں۔ دیکھو، ڈرو مت، میں تمہاری دوست ہوں عفت، تم بلا جھجک مجھے اپنے دل کا راز بتا دو۔ سمینہ نے اسے حوصلہ دینا چاہا۔ وہ بھابی، عفت ہکلا گئی۔ تم سے زمان بھائی نے تو کچھ نہیں کہا؟ سمینہ نے پوچھا۔ نہیں بھابی، وہ تو مجھ سے بات بھی نہیں کرتے، میری طرف دیکھتے ہی نہیں، عفت نے مایوس لہجے میں کہا۔ تم چاہتی ہو کہ وہ تمہاری طرف دیکھیں؟ سمینہ نے اس کی طرف دیکھا تو عفت نے سر جھکا لیا، جو اس بات کا اعتراف تھا کہ سمینہ جو کہہ رہی ہے عفت یہی چاہتی ہے، یہی اس کے دل کی آواز ہے۔ تمہیں پتہ ہے کہ زمان بھائی کیوں شادی نہیں کرنا چاہتے؟ سمینہ نے پوچھا۔ عام سی بات ہے، کسی کی محبت سے وفا نبھا رہے ہیں، وہ بولی۔ پھر بھی تم انہیں چاہنے کی غلطی کر بیٹھی ہو بھابی۔ چاہنا اور چاہے جانا، اسی جذبے کی لگن ہر دل میں ہوتی ہے، اور جسے دل کی تمام تر گہرائیوں اور سچائیوں سے چاہا جائے اسے پانے کی تمنا بھی دل کے آنگن میں مچلتی ہے، مگر بہت کم چاہنے والے ایک دوسرے کو پا سکتے ہیں۔ مجھے بھی یقین ہے کہ زمان نے بھی کسی کو اتنی ہی شدتوں سے چاہا ہے کہ وہ نہ چاہنے کے باوجود بھی اپنے دل پر اس کی آہٹیں محسوس کرتے ہیں۔ عفت نہایت دھیمے دھیمے کہہ رہی تھی اور سمینہ اسے حیرت سے دیکھ رہی تھی۔ کتنی بڑی بڑی باتیں کرنے لگی تھی وہ۔ محبت میں ایک ایسی طاقت ہے جو بولنے پر مجبور کرتی ہے، آپ ہی آپ بہت سی انہونی باتوں کا بھی پتہ چل جاتا ہے۔ سچ بھابی، میرا دل چاہتا ہے کہ میں ان کے سب دکھ لے لوں۔ عفت دکھ سے بولی۔ دکھ لینے کی بات مت کرو، خدا تمہیں خوشیاں دے، سمینہ نے اس کا کندھا تھپکتے ہوئے کہا۔ میں صفدر سے بات کروں گی۔ آپ پہلے زمان صاحب سے تو بات کریں، عفت نے ہولے سے کہا۔ ہاں، یہ بھی تم نے صحیح کہا، میں پہلے زمان بھائی سے بات کروں گی۔ تمہیں کوئی اعتراض تو نہیں ہوگا؟ سمینہ نے کہا، حالانکہ اسے پتہ تھا کہ جو وہ کہہ رہی ہے وہی عفت کے دل کی تمنا بھی ہے۔ بھابی، اگر زمان صاحب نہ مانے پھر؟ عفت نے خدشہ ظاہر کیا۔ یہ تمہارا مقدر، لیکن میری شدید ترین خواہش ہے کہ وہ اپنی محبت نہیں پا سکے تو تم تو پالو، تم دونوں ہی مجھے عزیز ہو۔ سمینہ نے عفت کو لپٹا لیا تو ڈھیروں سکون عفت کے دل کی دیواروں سے لپٹ گیا۔ اس نے آنکھیں موند لی۔ میرا کہاں ہے؟ زمان احمد نے آتے ہی سمینہ سے پوچھا۔ دم تو لیں، سمینہ نے ہنس کر کہا۔ سچ میں اس اپنی ننھی دوست کے لیے بہت اداس ہو گیا ہوں۔ زمان کرسی پر گر سا گیا۔ وہ پورے ایک ہفتے بعد علی پور سے لوٹا تھا، کیونکہ ملک احمد خان کی طبیعت خراب تھی۔ صفدر اور سمینہ بھی ایک روز جا کر انہیں دیکھ آئے تھے، جبکہ زمان چھٹی لے کر مستقل وہیں رہا تھا۔ دادا ابا آپ کیسے ہیں؟ سمینہ نے پوچھا۔ ٹھیک ٹھاک ہیں، اور یوں بھی آپ بوڑھے ہو گئے ہیں تو بیماریاں حملہ کرتی ہی رہتی ہیں۔ زمان احمد پیشانی پر آئے بالوں کو ہاتھ سے پرے کرتے ہوئے بولا۔ تبھی عفت میرا کو لے آ گئی۔ سمینہ کے لب مسکرا دیے۔ اس نے دل ہی دل میں عفت کو مخاطب کیا۔ تم تک اس کی خوشبو پہنچ گئی تھی جو تم آ گئی ہو۔ میرا زمان کو دیکھ کر اس کی طرف لپکنے لگی۔ ماں آؤ ماما کی جان۔ زمان احمد نے بازو پھیلا دیے اور عفت نے میرا کو اس کے حوالے کر دیا، اور وہ اس کی کیفیت سے بے نیاز میرا کے پھولے پھولے گال چوم رہا تھا، اور میرا نے مٹھیوں میں زمان کے بال جکڑ لیے تھے۔ عفت جلدی سے کمرے سے نکل گئی کہ وہاں کھڑا رہنا مشکل ہو رہا تھا، اس کی دھڑکنیں ہی اختیار میں نہ رہی تھی۔ زمان بھائی، میرا نے آپ کے بال اس لیے جکڑ رکھے ہیں کہ آپ اتنے دن بعد کیوں آئے؟ سمینہ نے ہنستے ہوئے کہا۔ اس کی بھی عادتیں تمہاری طرح ہیں، تم نے بھی بارہا میرے خوبصورت بالوں کو جڑ سے اکھاڑنے کی کوشش کی تھی۔ زمان اپنے بال چھڑاتے ہوئے بولا۔ زمان بھائی، ایک بات کہوں؟ سمینہ نے چادر طے کرتے ہوئے کہا۔ کہو، وہ بولے۔ آپ شادی کر لیں، بس اچھا نہیں لگتا میری بھابھی لے آئیں۔ تلاش تو کرتا رہتا ہوں، وہ مذاق سے بولے۔ وہ سمجھ گئی کہ کس طرف اشارہ ہے اس کا۔ 4 سال سے تو تلاش کر رہے ہیں، اب تک تو نہ ملی۔
مل جائے گی، کرو، سنا نہیں صبر کا پھل میٹھا ہوتا ہے، بہت ڈیل دے دی ہے، اب برداشت نہیں ہوتا، بس آپ شادی کر لیں۔ وہ ضدی لہجے میں بولی، کب تک اس کے ملنے کی آس میں وقت گزارتے رہیں گے، اور کیا خبر کہ وہ ملے یا نہ ملے، امید پر تو دنیا قائم ہے، اور سمن ڈیئر، یہ دنیا اتنی بڑی تو نہیں کہ پھر ایک بار بچھڑ کے نہ مل سکیں۔ زمان کے لہجے میں دکھ بول رہے تھے۔ بس میں کچھ نہیں جانتی، آپ کو آج فیصلہ کرنا ہوگا، ورنہ زمان نے محبت بھری نظروں سے اسے دیکھا۔ میں ساری زندگی آپ سے نہیں بولوں گی۔ اس کا انداز روٹھا روٹھا تھا۔ بھئی اتنی کڑی شرط تو نہ لگاؤ۔ زمان مسکرایا۔ میں نے کہہ دیا ہے، آپ کو ماننا ہوگا اور میری پسند سے شادی کرنی ہوگی۔ وہ پاؤں پٹک کر بولی، تو کیا تم نے لڑکی دیکھ لی؟ زمان حیران ہوتا ہوا بولا، بالکل، اور دیکھتی کیا، لڑکی گھر کی ہے۔ سچ زمان بھائی، مجھے عفت بہت پسند ہے۔ آپ عفت کو اپنا لیں۔ سمینا نے جلدی سے مدعا بیان کیا اور زمان ہنستا تو ہنستا ہی چلا گیا۔ آج عرصے کے بعد سمینا نے اسے ہنستے دیکھا تھا، اس طرح کھل کر، مگر وہ اس ہنسی کی کب عادی تھی؟ یہ نوحوں والی ہنسی جس میں آنسوں کی آمیزش تھی، یہ ہنسی تو دل پر بوجھ بن کر گر رہی تھی۔ زمان احمد کی ہنسی میں تو زندگی ہوتی تھی، اس کے قہقہوں میں کھنک ہوتی تھی، اور اب وہ ہنس رہا تھا تو لگ رہا تھا جیسے اندر ہی اندر کوئی شدت سے رو رہا ہو، دل کی تہوں میں ماتم ہو رہا تھا۔ مت ہنسے اس طرح، سمینا نے کانوں پر ہاتھ رکھ لیے۔ اس کی ہنسی سمینا کے دل کو آرے کی طرح چیرتی ہوئی روح میں زخم بن کر اتر رہی تھی۔ بھئی تم نے بات ہی ایسی کی ہے کہ آپ ہنسی آ گئی، لطف آ گیا۔ وہ مزہ لیتے ہوئے بولا، کوئی انوکھی بات کر دی میں نے؟ سمینا نے اسے گھورا۔ ویسے آپس کی بات ہے، عفت نے تمہیں کتنی رشوت دی ہے؟ کیا مطلب؟ سمینا کے لہجے میں حیرت تھی۔ تم نے یہ بات کس کے کہنے پر مجھ سے کی ہے؟ میرے دل نے کہی یہ بات۔ سمینا نے مٹھی بند کر کے انگوٹھا اپنی جانب کیا۔ جھوٹ مت بولو سمن، مجھے سخت نفرت ہے جھوٹ سے۔ زمان کا لہجہ پتھریلا تھا، اور مجھے یہ بھی علم ہے کہ عفت نے اپنے دل کا خواب مجھے بنا لیا ہے، اور اب وہ اس خواب کی خوبصورت تعبیر چاہتی ہے۔ زمان بولا، آپ کو کیسے پتا؟ مارے حیرت کے سمینا کی آواز ہی نہ نکل رہی تھی۔ بھلا میں کس طرح نہ دیکھ پاتا کہ عفت کی آنکھوں میں میری شبیہ ہے؟ زمان کے ہونٹوں پر خوبصورت مسکان بکھری ہوئی تھی۔ تو زمان بھائی، پھر آپ عفت کو اپنا لینا۔ وہ بولی، کیوں؟ وہ ابرو چڑھا کر بولا، وہ آپ کو چاہتی ہے، دل کے عمیق گہرائیوں سے۔ سمینا نے بتایا، یہ مت بھولو کہ میرے دل میں کوئی بسا ہے، وہ تو اس راستے پر ابھی چلی ہے، اور میں 4 برس سے یہ آبلہ پائی کا سفر طے کر رہا ہوں۔ سائے کے پیچھے دوڑ رہے ہیں آپ؟ سمینا غصے سے بولی، سائے بھی زندگی کی اہم ضرورت ہوتے ہیں، میں بھی اسی سائے کو پانے کے لیے تپتے ریگستان میں ننگے پاؤں چل رہا ہوں۔ زمان احمد نے بتایا، ساری زندگی چلتے رہیں گے مگر کچھ ہاتھ نہیں آئے گا۔ سمینا نے گیلی لکڑی کی طرح سلگ کر کہا، داد تو آبلہ پائی کی ملے گی نا؟ زمان کے خمیدہ لبوں پر مسکراہٹ بکھر گئی جو اس کا خاصہ تھی۔ خلش اور تڑپ کے علاوہ کچھ حاصل نہ ہوگا، مرہم بھی نہیں ملے گا آپ کو اپنے زخموں پر لگانے کے لیے۔ سمینا ہونٹ کچلتے ہوئے بولی، نہ ملے پھر بھی میں عفت سے شادی نہیں کر سکتا۔ زمان نے ٹھوس لہجے میں کہا، آج آپ فائنل بات کریں کہ آخر کب تک اس بندھن سے بچیں گے؟ سمینا آج پوچھ کر ہی دم لینا چاہتی تھی۔ سمینا، میں نے تم سے کہا تھا کہ جس روز سونیا ملی میں اسی روز شادی کا فیصلہ کر لوں گا۔ زمان احمد نے متانت سے جواب دیا، اشتہار دے دے، کہیں بھی ہو آ جائے تاکہ آپ کا انتظار تو ختم ہو۔ سمینا نے میرا کو زمان کی گود سے اٹھا کر کاٹ میں لٹا دیا۔ وہ زمان کی کلائی گھڑی سے کھیلتے کھیلتے سو گئی تھی، اور وہ دونوں بحث میں لگے ہوئے تھے۔ میرا کو لٹانے کے بعد وہ پھر زمان کی طرف پلٹی، آپ کوئی مخصوص وقت بتا دیں۔ سمن، تم سمجھنے کی کوشش کرو۔ زمان دکھ سے بولا، میں سب سمجھتی ہوں، مگر آپ میری بات نہیں مانتے تو آج سے میرا آپ کا تعلق سب ختم، مت آیا کریں میرے گھر۔ سمینا کے لہجے میں اتنی سختی تھی کہ زمان ہکا بکا اسے دیکھا گیا، اور پھر جھنجھلا کر بولا، میرے لیے عفت ہی رہ گئی ہے، چلیں عفت سے شادی نہ کرے کوئی اور لڑکی بھی تلاش کی جا سکتی ہے، کہیں بھی کریں، بس کریں شادی، آخر کب تک مجنوں کے باپ بنے رہیں گے؟ سمن، زمان نے دھیرے سے پکارا، میں نے کبھی تمہاری کوئی بات نہیں ٹالی، مجھے مجبور مت کرو کہ میرے دل کی بھی کوئی مجبوری ہے، اور وہ ہے سونیا۔ میں تمہارے سامنے انکار کر کے بار بار شرمندہ ہو جاتا ہوں۔ شرمندہ ہوتے تو میری بات کیوں ٹالتے؟ تم دل کی لگیوں کو نہیں جانتی۔ کون سا آپ نے اس سے وعدے وعید کیے تھے جو اس کی خاطر زندگی تباہ کرنے پر تلے ہوئے ہیں؟ آج کل تو لوگ محبت کہیں کرتے ہیں اور شادی کسی اور سے، یوں بھی اب وہ آپ کو ملنے سے ہی رہی۔ وہ گرجی، میرا دل کہتا ہے کہ وہ مجھے ضرور ملے گی، خوش فہمی ہی میں مر جائیں گے، چلو تمہاری جان چھوٹے گی، بس آئندہ آپ مجھ سے بات مت کیجیے گا، اور نہ ہی آئیے گا یہاں، سمجھے؟ مارے غصے کے سمینا کی آواز بھی نہ نکل رہی تھی۔ میں تم سے نہیں، میرا سے ملنے آتا ہوں، کچھ نہیں لگتی میرا آپ کی، کوئی رشتہ نہیں اس سے آپ کا، مت جتائیں محبتیں۔ سمن، زمان اسے حیران و ششدر دیکھے گیا، کیا کہہ رہی ہو؟ صحیح کہہ رہی ہوں، میں اس شخص سے کوئی رشتہ نہیں رکھ سکتی جسے صرف اپنے دل کا خیال ہو، دوسرے کی خواہش اس کی نظر میں مٹی کے کھلونے سے زیادہ اہمیت نہیں رکھتی، خود غرض اپنی ذات کی پجاری۔ سمینا اسے گھورتی ہوئے کمرے سے نکل گئی،
اور زمان تو بس ہلتے پردے کو دکھتا رہ گیا۔ یہ کون سا روپ تھا؟ یہ روپ تو اس نے اپنی سمن اپنی دوست کا پہلی بار دیکھا تھا۔ وہ اس سے ناراض ضرور ہوتی تھی، لڑتی جھگڑتی تھی، مگر اتنے سخت الفاظ میں کبھی اس کی تصدیق نہ کی تھی۔ زمان کی آنکھوں کی صدا کلی ہو گئی، پھر وہ وہاں رکا نہیں، سمینا کے گھر سے نکلتا چلا گیا کہ یہ اس کا حکم تھا، اور ڈرائنگ روم میں کھڑکی کے پٹ سے سر ٹیکے سمینا اسے جاتے دیکھ رہی تھی۔ کتنے ہی آنسو اس کے گالوں پر اتر آئے، اور وہ دل ہی دل میں اس انجانی لڑکی سونیا سے مخاطب ہوئی۔ تم نے توڑ ڈالا ہے میرے چاچو کو سونیا، تم جس روپ میں بھی ہو ایک بار اسے مل جاؤ تاکہ وہ اپنی زندگی کی کوئی موڑ تو دے دے۔ مجھے یقین ہے کہ تم یقیناً کوئی ایسی لڑکی ہوگی جس نے میرے چاچو کو اپنے خیالوں کے جال میں اس طرح جکڑا ہے کہ وہ چاہے بھی تو اس جال کی ڈور کاٹ کر باہر نہیں نکل سکتا۔ لگتا ہے وہ اس جال سے رہا ہی نہیں ہونا چاہتا۔ وہ تم سے ایک بار، صرف ایک بار ملنا چاہتا ہے۔ اسے یہ یقین ہے کہ تم نے اب تک شادی نہ کی ہوگی اور اسی کی راہ دیکھ رہی ہوگی، پھر وہ تمہیں اپنا کر اپنی یہ آرزو پوری کر سکے گا، مگر اس روشن پہلو کے ساتھ وہ اس تاریک پہلو پر بھی نظر رکھتا ہے کہ اگر کسی اور سے بھی وابستہ ہو گئی ہو تو تم سے اپنی وفا کے داد لینے کے بعد کسی بھی لڑکی سے اپنا گھر بسا لے گا۔ مگر کب؟ تم کب ملو گی سونیا اس سے؟ کہیں انتظار تول نہ دے جائے۔ انتظار کرتے کرتے اس کی آنکھیں نہ پتھرانے لگیں۔ جلد آن ملو، اس سے اپنے انتظار کی اس کیفیت سے نکالو جو پھانس کی طرح اس کے سینے میں گڑی ہوئی ہے، جسے نہ وہ نکال سکتا ہے اور نہ ہی اس کی چبھن اسے چین لینے دیتی ہے۔ 2 ہفتے گزر چکے تھے، زمان احمد سمینا کے ہاں نہ آیا تھا، نہ ہی فون کیا تھا۔ صفدر نے کئی بار کہا کہ چاچو کیوں نہیں آتے آپ؟ بس مصروفیت ہے ذرا، وہ یہی کہہ کر ٹال جاتا۔ کیا کوئی بات بری لگی میرے گھر والوں کی؟ آخر ایک روز صفدر نے پوچھا۔ نہیں دوست، وہ تو سب بہت اچھے ہیں، پھر آپ آتے کیوں نہیں؟ سمینا سے پوچھوں تو وہ بھی ٹال جاتی ہے۔ کیا آپ دونوں کی لڑائی ہوئی ہے؟ یہی سمجھ لو، وہ سگریٹ کا کش لیتے ہوئے بولا۔ کیا مطلب؟ صفدر چونک گیا۔ آپ دونوں بھی لڑ سکتے ہیں؟ ناممکن زمان چاچا، مگر اب یہ ممکن ہو گیا ہے، زمان نے کہا۔ لڑائی کی وجہ؟ وہ کہتی ہے کہ میں شادی کر لوں۔ زمان نے اسے سچ سچ بتا دیا۔ ویسے چاچو حق بات تو یہ ہے کہ کہتی تو وہ ٹھیک ہے، صفدر نے ہنس کر کہا۔ ہاں بھئی، تم بیوی کی طرفداری نہ کرو گے تو کون کرے گا؟ چاچو یہ حقیقت ہے کہ آپ شراب کے پیچھے بھاگ رہے ہیں۔ بھلا پبلک پوائنٹ اور ٹرینوں کے عشق بھی توڑ چڑھے ہیں؟ صفدر نے کہا۔ سمینا اسے شادی کے ابتدائی دنوں میں ہی بتا چکی تھی کہ زمان شادی کیوں نہیں کرتا۔ صفدر، میں خود کبھی کبھی سوچتا ہوں کہ میں واقعی بے وقوف ہوں، مگر کیا کروں کہ اس کے بعد کوئی لڑکی نظروں میں جچتی ہی نہیں، دل اسی کے لیے مچلتا ہے۔ یہ درست ہے کہ وہ واقعی اس قابل ہوگی کہ جو آپ اتنا چاہ رہے ہیں اس سے، مگر اس کی تھوڑی سی شبیہ کسی میں نظر آئے تو آپ اسے اپنا لیں۔ مکمل تو دل کی تمنا کسی کو نہیں مل سکتی۔ تمہیں بھی دل کی پوری پسند نہیں ملی؟ زمان نے اسے ٹٹولا۔ مجھ جیسا خوش قسمت ہر کوئی تو نہیں ہو سکتا، صفدر نے شوخی سے کہا تو زمان بھی ہنس دیا۔ پھر آپ آج آ جائیں گے نا؟ تمہاری بیگم نے کہہ دیا ہے کہ نہ آؤں۔ بھئی یہ آپ چاچا بھتیجی کا معاملہ ہے، میں کچھ نہیں کہوں گا۔ صفدر صاف پہلو بچا گیا۔ پھر اس نے زمان سے نہیں کہا کہ وہ گھر کیوں نہیں آتا؟ سمینا سے بھی اس نے پوچھا تھا تو اس نے بھی وہی کچھ بتایا جو زمان اسے بتا چکا تھا۔ خود ہی اکڑ ختم ہو جائے گی، میں نہیں بولوں گی تو، سمینا نے نہایت مان سے کہا تو صفدر ہنس دیا۔ وہ زمان بھائی ہے، میں نہیں ہوں، جسے تم نظر بھر کر بھی دیکھ لیتی ہو تو دل میں ڈوبنے لگتا ہے۔ صفدر کی آنکھوں میں دیواری رو تان بسی تھی۔ زمان بھائی مجھے شدت سے چاہتے ہیں، اتنا چاہتے ہیں کہ مجھے یقین ہے کہ مجھے کسی نے اتنا نہیں چاہا۔ میں نے بھی نہیں، صفدر نے شکوہ کیا۔ آپ کی بات اور ہے صفدر، آپ کے جذبوں میں شدتیں ہیں، پھر میاں بیوی کا رشتہ تو نہایت خوبصورت احساسات کی ڈور سے بندھا ہوا ہوتا ہے، اور محبتیں آپ دل میں پیدا ہو جاتی ہیں، مگر زمان بھائی کی محبت بہت نرم ہے، بہت نرماہٹیں ہیں ان کی محبت میں، مجھے یقین ہے کہ وہ جلد ہی ہار جائیں گے۔ خدا کرے ایسا ہی ہو، صفدر نے صدقے دل سے دعا دی، اور واقعی اس کا مان بیجا نہیں تھا۔ اس روز وہ گلاب کی کیاریاں مالی سے ٹھیک کروا رہی تھی کہ پورچ میں اسکوٹر آ کر رکا۔ سمینا نے فوراً رخ موڑ لیا، آنے والا زمان احمد تھا۔ اسے اتنے دنوں بعد دیکھ کر سمینا کی آنکھیں بھیگ گئی۔ زمان احمد نے سمینا کو دیکھ لیا تھا اور وہیں آ گیا۔ وہ رخ موڑے کھڑی رہی۔ سمن، زمان نے ہولے سے پکارا، اب تک ناراض ہو؟ میں ہار کر آیا ہوں یہاں۔ زمان کی آواز میں آنسوؤں کی نمی تھی۔ زمان بھائی، سمینا نے اس کا نام لیا، تم نے اس روز کہا تھا نا کہ میں تمہیں کوئی مخصوص وقت بتاؤں کہ کب تک انتظار کروں گا؟ ہاں۔ سمینا نے سر اٹھا کر زمان کو دیکھا، اس کے چہرے پر زردی تھی اور آنکھوں میں آنسو مچل رہے تھے۔ تو سمینا، مجھے 1 سال کی اور مہلت دے دو، اگر وہ مجھے اس دوران مل گئی تو ٹھیک ہے، ورنہ آئندہ سال اسی تاریخ کو تمہیں اختیار ہوگا کہ جسے چاہو اپنی بھابھی بنا لو۔ آواز زمان کے حلق میں پھنس رہی تھی۔ سچ کہہ رہے ہیں نا؟ تم سے جھوٹ کبھی نہیں بولا، یہ وعدہ ہے میرا تم سے، میں تم سے دور نہیں رہ سکتا۔ زمان نے کہا
تو سمینہ کا مان بڑھ گیا اور اس نے کتنے ہی آنسو بہا ڈالے۔ اب تو خوش ہونا، میں 1 سال مزید آپ کا انتظار کروں گی، اور یوں بھی ابھی تو عفت کی تعلیم بھی مکمل نہیں ہوئی، اگر آپ اس کا نصیب ہیں تو کوئی بھی آپ کو اس سے نہیں چھین سکتا۔ سمینہ نے مسکراتے ہوئے گیلی گیلی آنکھوں سے اسے دیکھا۔ تم بہت بری ہو، مجھے منانے بھی نہیں آئی، زمان نے شکوہ کیا۔ اگر میں آ جاتی تو آپ یہ فیصلہ نہ کرتے جس نے میرے دل میں پھول کھلا دیے ہیں، مگر میرے دل میں خون کی ندیاں رواں ہو گئی ہیں، وہ آہ بھر کر بولا۔ بس بس کہنے کی باتیں ہیں، وہ سر چٹک کر بولی۔ یقین کرو سمن، اتنی لڑکیاں زندگی میں آئیں اور سب وقت کے دھندلکی میں گم ہو گئی، مگر سونیا صرف ایک جھلک دکھا کر دل میں گھر کر گئی۔ کبھی کبھی مجھے خود پر حیرت ہوتی ہے۔ کہتے ہیں کہ محبت کرنے کے لیے باقاعدہ پلاننگ نہیں کرنی پڑتی، سمینہ نے کہا۔ محبتیں تو بہت کی جاتی ہیں، مگر عشق ایک ہی سے کیا جاتا ہے، اور میری محبت عشق کی حدوں کو چھو چکی ہے۔ عشق اور محبت میں فرق آپ ہی کو پتہ ہوگا، اندر چلیں نا۔ میرا کہاں ہے؟ زمان نے پوچھا۔ سوئی ہوئی ہے۔ میں تمہاری وجہ سے نہیں، میرا کے لیے آیا ہوں۔ آپ جھوٹ تو نہ بولیں، سمینہ نے ہنس کر کہا تو زمان اس کے یقین پر مسکرا دیا۔ بہت دبلے لگ رہے ہیں۔ سمینہ نے اس کے سراپے پر نظر ڈالی۔ اتنے دن لڑتا جو رہا ہوں خود سے، تو زمان نے جملہ ادھورا چھوڑ دیا کیونکہ کرنل جاوید سامنے سے آ رہے تھے۔ السلام علیکم، زمان احمد نے کہا۔ وعلیکم السلام۔ بھائی کہاں غائب تھے زمان میاں؟ انہوں نے زمان کو گلے لگاتے ہوئے کہا۔ بس مصروف اس قدر رہا کہ آ ہی نہیں سکا۔ اس نے کنکھیوں سے سمینہ کو دیکھا جو مسکراتی نظروں سے اسے دیکھ رہی تھی، پھر وہ سمینہ کے ساتھ اس کے کمرے میں آ گیا۔ سوئی ہوئی میرا کو اس نے اٹھا کر سینے سے لگا کر اس قدر زور سے بھینچا کہ وہ بلبلا اٹھی۔ پلیز چاچو آہستہ، میری بچی کا دم نہ نکال دینا، سمینہ نے ہنستے ہوئے کہا۔ بہت زور کی بھوک لگی ہے، جلدی سے کھانا لے آؤ میرے لیے۔ آتے ہی کیوں نہ بتایا، میں ابھی لائی۔ سمینہ جلدی سے کمرے سے نکل گئی۔ وہ گلابی جاڑوں کی سرد شام تھی جب زمان احمد نے آتش دان کے قریب بیٹھ کر چلغوزے چھلتے ہوئے کہا، سمن میرا اسلام آباد ٹرانسفر ہو گیا ہے۔ کیا؟ سمینہ کا دل رکنے لگا۔ تمہیں صفدر نے نہیں بتایا؟ میں نے نہیں بتایا، سمینہ کے کہنے سے پہلے ہی صفدر نے سگریٹ سلگاتے ہوئے کہا۔ سمینہ نے دیکھا اسلام آباد کے نام پر ایک عجیب سی چمک زمان احمد کی آنکھوں میں آ گئی تھی، چہرے پر سرخی کی لہر دوڑ گئی تھی۔ ایسا اس نے پہلی بار محسوس کیا تھا۔ اس شہر کے نام پر زمان احمد کی آنکھوں میں مشعلیں جل اٹھتی تھیں۔ اسے گرے سوٹ میں ملبوس سونیا یاد آ جاتی، اس کا دامنے کو اور راول ڈیم تک پیچھا کرنے کا ایک ایک لمحہ یاد آ جاتا۔ آپ رکوال نے ٹرانسفر، سمینہ نے مچلتے دل کو قابو میں کرتے ہوئے کہا۔ بھئی خدا خدا کر کے تو موقع آیا ہے اس سے ملنے کا، اور تم کہہ رہی ہو کہ ٹرانسفر رکوال نے؟ صفدر نے ہنس کر کہا تو زمان بھی مسکرا دیا۔ آپ کو یقین ہے کہ وہاں سونیا ملے گی؟ سمینہ نے پوچھا۔ کیوں نہیں ملے گی؟ پہلے جو اتنی مرتبہ گئے ہیں ملی، سمینہ نے اسے یاد دلایا۔ وہ تو 1-2 روز کے لیے جاتا تھا، میں اب مستقل رہوں گا تو کہیں نہ کہیں ضرور ٹکرائے گی مجھ سے۔ زمان کے لہجے میں اعتماد تھا۔ یقیناً، وہ منہ بنا کر بولی۔ میرا دل کہہ رہا ہے، اور سمن ڈیئر، دل کبھی جھوٹ نہیں بولتا۔ زمان بہت خوش تھا، اور پہلے جو سمینہ دعا کرتی تھی کہ سونیا ایک بار زمان کو مل جائے، آج پہلی بار وہ دعا گو تھی کہ خدا کرے سونیا اسے نہ ملے۔ وہ ہر صورت میں چاہتی تھی کہ زمان عفت کو اپنا لے، جو زمان کو دیکھ کر کھل اٹھتی تھی، جو اس کے دکھ اپنانے کی خواہش مند تھی، جس نے زمان کو سپنوں کی صورت آنکھوں میں بسایا ہوا تھا۔ لیکن سمینہ کی دعائیں تو ہمیشہ کی طرف شرف باریاب نہ ہو سکی تھیں، وہ تو راستے میں سے لوٹ آئی تھی۔ زمان احمد کو اسلام آباد آئے 6 ماہ ہو گئے تھے۔ وہ آفس ٹائم کے بعد دیوانوں کی طرح سڑکوں پر گاڑی دوڑاتا، شکر پڑیاں، یاسمین گارڈن، دامنیکو اور راول ڈیم وہ بار بار جا چکا تھا۔ ہر چہرے میں وہ اسی ایک مکھڑے کو تلاش کرتا جو اس کے دل میں انی کی طرح کھپ چکا تھا، وہ آنکھیں جو اس کے دل کے طاق پر مثل دیا روشن تھی۔ وہ چاہتا تھا کہ جو میعاد اس نے سمینہ کو دی ہے، اس سے پہلے ہی سونیا اسے مل جائے، تاکہ وہ اسے بتا سکے کہ دعوے کس طرح نبھائے جاتے ہیں۔ خالق اس کی دیوانگی پر کرتا تو اس کی بیوی ناہید کو بھی زمان کی ان حرکتوں پر دکھ سا ہوتا۔ اسے خالق نے بتایا تھا کہ اس کے دوست نے کون سا روگ پالا ہوا ہے۔ وہ جو دل لگی کرتا تھا، اب یہی دل لگی اس کا روگ بن گئی تھی۔ ایسا عشق نہ دیکھا، افسانوں کہانیوں میں تو پڑھا ہے، بھلا کوئی تک ہے کہ زندگی تباہ کر لی جائے۔ بارہا وہ زمان سے کہہ چکی تھی یہ جملہ، تب وہ ہنس دیتا اور کہتا، بھابھی تمہیں کیا پتہ کہ عشق کیا ہوتا ہے؟ جو اس آگ میں جلتا ہے وہی اس کا لطف جانتا ہے، اور روز جینے مرنے کا کھیل کھیلنا پڑتا ہے۔ اس میں صرف روح کی تسکین کے لیے محبت دل سے ہوتی ہے، اور عشق روح میں زہر کی مانند سرایت کر جاتا ہے، اور زہر جیسا بھی ہو مار ڈالتا ہے۔ تب ناہید سوچتی یہ زمان مردوں کی کس قوم سے تعلق رکھتا ہے؟ قدرت نے اس کا خمیر کون سی مٹی سے اٹھایا ہے؟ ورنہ مرد کو تو بھونرا، ہرجائی، جفاکار اور نہ جانے کیا کچھ کہا جاتا ہے۔ یہ کیسا مرد ہے کہ نہ وعدے ہوئے نہ عہد لیے گئے، پھر بھی وفا نبھائی جا رہی ہے۔ زمان احمد آفس سے آیا ہی تھا کہ فون کی گھنٹی بج اٹھی۔ ہیلو، وہ تھکے تھکے لہجے میں بولا۔ پلیز زمان بھائی جلدی سے آئیں، ناہید کی گھبرائی ہوئی آواز سنائی دی۔ خیریت تو ہے نا؟ گوگی سیڑھیوں سے گر پڑا ہے، مجھے لگتا ہے اس کی ٹانگ میں فریکچر ہو گیا ہے۔ میرے تو ہاتھ پاؤں پھولے جا رہے ہیں۔ خالق کو فون کر چکی ہوں مگر نمبر انگیج آ رہا ہے، وہ جلدی جلدی بول رہی تھی۔
میں ابھی آ رہا ہوں۔ زمان نے ناہید کا جواب سنے بغیر سلسلہ منقطع کر دیا اور میز سے موٹر کی چابی اٹھا کر تیزی سے کمرے سے نکلا تو فضلو نے کہا، صاحب کھانا لگا دیا ہے، میں نہیں کھاؤں گا، خالق کے یہاں جا رہا ہوں، شاید مجھے آنے میں دیر ہو جائے۔ وہ کہتا ہوا جلدی جلدی برآمدے کی سیڑھیاں عبور کر گیا۔ فل اسپیڈ سے وہ گاڑی بھگاتا ہوا خالق کے یہاں پہنچا۔ ملازم کی مدد سے اس نے گوگی کو گاڑی کی پچھلی نشست پر ڈالا۔ ناہید بھی ساتھ ہی بیٹھ گئی۔ وہ مسلسل روئے جا رہی تھی۔ پلیز بھابھی حوصلہ کریں، بچوں کو تو چوٹیں لگتی ہی رہتی ہیں، زمان نے اسے دلاسا دیا۔ ڈاکٹر شنواری جو چائلڈ اسپیشلسٹ تھے، انہوں نے فوراً گوگی کو ٹریٹمنٹ دی اور اس کی ٹانگ پر پلستر چڑھا دیا۔ چند لمحوں بعد ہی گوگی بیڈ پر لیٹا مسکرا رہا تھا، مگر ناہید کی آنکھوں میں آنسو تھی۔ دیکھیں بھابھی، بچہ ہنس رہا ہے اور آپ اب تک رو رہی ہیں، زمان نے گوگی کے بالوں میں انگلیاں پھیرتے ہوئے کہا تو ناہید بولی، شکر ہے تم فوراً آ گئے، ورنہ پتہ نہیں کیا ہو جاتا۔ کچھ نہ ہوتا، آپ ذرا حوصلے سے کام لیتی تو خود بھی اسے لا سکتی تھی ہاسپٹل، مگر آپ تو حوصلہ ہی چھوڑ بیٹھی، ہمارے ہاں کی 99% ماؤں کی طرح۔ تمہیں کیا پتا کہ ماں کا دل کیسا ہوتا ہے، اولاد کیا ہوتی ہے۔ جن کا گلشن ان پھولوں سے مہکتا ہے، خوشبو تو وہی جانتے ہیں نا۔ ناہید نے گوگی کی پیشانی چوم لی۔ میں خالق کو فون کر دوں؟ زمان نے کہا۔ ہاں، مگر انہیں بتا دینا کہ اب گوگی ٹھیک ہے، ورنہ پریشان ہوں گے۔ وہ مرد بچہ ہے بھابھی، نہیں ہوگا پریشان۔ زمان ہنستا ہوا باہر آ گیا، مگر وہ کوریڈور میں ٹھٹک کر رہ گیا۔ آج عرصے بعد اس کا دل وجود کی عمارت میں بری طرح دڑدڑانے لگا، جیسے کہ ابھی باہر آ جائے گا۔ وہ تقریباً 7-8 گز کے فاصلے پر تھی، پھر بھی زمان نے اسے پہچان لیا۔ ہاں، وہ بلا شبہ وہی تھی جس کی اسے تلاش تھی۔ وہ سونیا تھی جسے وہ ہر خوبصورت چہرے میں کھوجتا پھرتا تھا۔ آج بھی وہ ویسی کی ویسی تھی۔ ان 4.5 برسوں نے اس پر کوئی اثر نہ چھوڑا تھا۔ وہی نازک سراپا ناگن کی طرح لہرا کر چلنے کا انداز، ہائی ہیل کی ٹھک ٹھک زمان کے دل پر پڑ رہی تھی۔ وہ اس کے قریب آئی تو گمسم کھڑے زمان احمد کے وجود میں زندگی دوڑ گئی اور دل کی نیب پر ڈولتا نام لبوں پر آ گیا، سونیا۔ وہ ٹھٹک گئی۔ زمان احمد کو سونیا کی ذہانت اور بصارت پر فخر تھا۔ بہت جلد پہچان لیا، اس کے لبوں پر طنزیہ مسکراہٹ تھی۔ تمہیں بھولا ہی کب ہوں، زمان نے ہولے سے کہا۔ بے وقوف بنانے میں تو ہر مرد ماہر ہے۔ تم میری بات تو سنو۔ سنا تھا جس مرد کی آنکھ میں تل ہو وہ بے وفا ہوتا ہے، آج پتہ چلا کہ واقعی یہ درست ہے۔ کاش پہلے آپ کی آنکھ کا تل دیکھ لیتی، سونیا نے کہا اور پھر رکی نہیں، تیزی سے ڈاکٹر شنواری کے کمرے میں گھس گئی۔ کتنی بڑی بات کہی تھی اس نے، کیسا زخم دیا تھا اس نے۔ زمان کو پتہ تھا کہ اس کی آنکھ کی بھوری پتلی کے ساتھ ایک چھوٹا سا سیاہ تل بھی ہے۔ اسے زندگی کی شاہراہ پر ایک لڑکی بینا بھی ملی تھی جس سے اس کی دوستی حسین آگاہی میں شاپنگ کرتے ہوئے ہوئی تھی۔ اسے زمان ہی کی آنکھوں اور دائیں آنکھ میں تل بہت پسند تھا اور زمان کو اپنی آنکھوں پر بہت ناز تھا، لیکن اس کے دل میں بسنے والی سونیا کس بے دردی سے اس کی آنکھوں کو ہی بے وفائی کی علامت قرار دے کر جا چکی تھی۔ اس کا جی چاہا چیخ چیخ کر کہے، سونیا میں بے وفا نہیں ہوں، تم نے فرد جرم سنا دی ہے اور مجھے صفائی کا موقع ہی نہیں دیا۔ وہ ایک دم پلٹا اور ڈاکٹر شنواری کے کمرے میں آ گیا۔ آئیے زمان صاحب، وہ خوش دلی سے بولے۔ سونیا سے دیکھتے ہی کھڑی ہو گئی۔ میں جا رہی ہوں، آپ 1 گھنٹے میں گھر پہنچ رہے ہیں نا؟ انشاءاللہ، ڈاکٹر شنواری بولے۔ بیٹا 1 گھنٹے سے اوپر 1 منٹ بھی نہیں لگے گا، وعدے کا پابند ہوں، آخر مرد ہوں نا۔ ہر مرد وعدے کا پابند نہیں ہوتا انکل۔ سونیا نے ایک نظر زمان کو دیکھا اور کمرے سے نکلتی چلی گئی۔ مجھے ایک فون کرنا تھا، زمان ڈاکٹر شنواری سے مخاطب ہوا۔ ضرور ضرور بھائی۔ انہوں نے فون اٹھا کر اس کی طرف رکھ دیا۔ دوسری طرف سے پتہ چلا کہ خالق گھر جا چکا تھا۔ وہ ڈاکٹر شنواری کو تھینکس کہہ کر گوگی کے وارڈ کی طرف آ گیا۔ خالق کو دیکھ کر اسے خاصی حیرت ہوئی۔ تم کب آئے؟ زمان نے پوچھا۔ ابھی آیا ہوں، نصیباً بوا نے مجھے فون کر کے کہہ دیا تھا، میں فوراً آ گیا۔ تمہارا مشکور ہوں کہ تم نے، خالق کہہ رہا تھا، مگر زمان نے اس کی بات کاٹ کر بولا، دیکھو دوست، شکریہ ادا کر کے مجھے شرمندہ مت کرو، جو میں نے کیا ہے یہ میرا فرض تھا۔ چلو نہیں ادا کرتے شکریہ، خالق ہنسا۔ بہت تھکے سے لگ رہے ہو، تم گھر جاؤ، میں اب موجود ہوں، میں پھر شام کو آؤں گا، کسی چیز کی ضرورت ہو تو بتا دو۔ ضرورت کسی چیز کی نہیں، ناہید نے جلدی سے کہا تو زمان گوگی کو پیار کر کے باہر آ گیا۔ گھر آتے ہی اس نے ڈائریکٹری سے ڈاکٹر شنواری کا گھر کا فون نمبر تلاش کیا۔ کیا وہ یہیں رہتی ہے یا؟ جب وہ نمبر ڈائل کر رہا تھا تو اس کے ذہن میں یہ خیال سام کی طرح سرسرایا، کوئی حرج نہیں ٹرائی کرنے میں، زمان کے مچلتے دل نے کہا۔ تیسری گھنٹی پر کسی نے ریسیور اٹھا لیا۔ ہیلو؟ زمان کے ارد گرد نرم نرم پھوار برسنے لگی۔ وہ پہچان گیا تھا اسے، دوسری جانب وہی تھی۔ ہیلو بھائی، کس سے بات کرنی ہے؟ وہ بولی۔ تم ہی سے۔ اوہ، وہ ہنسی، وہی نکری گھنٹیوں جیسی ہنسی۔ مجھے پتا تھا تم فون ضرور کرو گے، بتاؤ کیا بات کرنی ہے؟
جب یہ پتہ تھا کہ میں فون کروں گا تو یہ بھی پتہ ہوگا کہ کیا بات کروں گا۔ لگتا ہے تمہیں تو الہام ہوتے ہیں مگر اتنے تو نہیں ہوتے نا، سونیا نے کہا۔ وہ دونوں اس قدر بے تکلفی سے بات کر رہے تھے جیسے کہ روز ملتے رہے ہوں، اور یہ غلط نہیں تھا۔ دونوں خیالوں میں ایک دوسرے سے روز باتیں کرتے تھے، اور وہی خیالوں والی بے تکلفی انہوں نے حقیقت میں بھی اپنا لی تھی۔ سونیا، میں تم سے ملنا چاہتا ہوں۔ کیوں؟ کیا تم نہیں جانتی؟ اس کے لہجے میں محبت ہی محبت تھی۔ مگر میں تم سے نہیں ملنا چاہتی۔ زمان احمد کو لگا جیسے کوئی تیر سنسناتا ہوا آیا ہو اور اس کے دل میں کھپ گیا ہو۔ وجہ؟ زمان کے لب تھرائے۔ یہ تم خود سے پوچھو، سونیا نہایت صفاقی سے بولی۔ خود سے پوچھوں گا تو دل مچل کر یہی کہے گا کہ تم سے ملنا چاہتا ہے، ٹوٹا ہوا سلسلہ جوڑنا چاہتا ہے۔ مگر میرا دل ایک دھوکے باز فریبی شخص سے کوئی سلسلہ نہیں رکھنا چاہتا۔ اس کی آواز میں زہر تھا۔ میں دھوکے باز فریبی نہیں ہوں سونیا، زمان نے کہنا چاہا۔ مجرم کب اپنے جرم کی حامی بھرتا ہے؟ میں نے کوئی جرم نہیں کیا، میں ہمیشہ تم سے ملنے کے لیے بے قرار رہا ہوں۔ لفظوں کے سحر میں مجھے نہیں گرفتار کیا جا سکتا۔ تم یقین کرو سونیا، میں تمہیں تلاشتا پھرا ہوں۔ آج تمہارا پتہ چلا ہے تو دیکھو، میں نے آج ہی تم سے رابطہ قائم کر لیا۔ زمان نے جلدی سے بتایا۔ اسے علم تھا کہ سونیا اس سے بہت خفا ہے اور منانے میں بھی وقت صرف ہوگا۔ اس نے سنا وہ کہہ رہی تھی، جھوٹ مت بولو زمان، میں نے خود تمہیں اپنا ایڈریس دیا تھا، پھر تم یہ کیسے کہہ سکتے ہو کہ تمہارے پاس میرا پتہ نہ تھا؟ زمان نے محسوس کیا کہ اس کی آواز میں ناگن جیسی پھنکار تھی۔ وہ کاغذ پتہ نہیں کہاں گر گیا تھا۔ زمان نے اسے تمام تر تفصیل بتا دی۔ زمان، سب کچھ سننے کے بعد سونیا کی آواز میں طنز کی جگہ دکھ نے لے لی۔ وہ اسے اب تک بے وفا اور اپنی محبت کا مجرم سمجھتی آئی تھی، وہ تو ایسا نہ تھا، تبھی تو اس کی آواز میں دکھوں کے گھنگرو بول رہے تھے۔ سونیا، میں مجرم نہیں ہوں، زمان نے کہا۔ ہاں زمان، ابھی تھوڑی دیر پہلے تک میں تمہیں مجرم سمجھ رہی تھی۔ پتہ نہیں زمان، ہم لڑکیوں میں یہ کیا بری عادت ہوتی ہے کہ جو ایک بار نظروں کو اچھا لگ جائے، آنکھوں کے راستے دل میں اتر جائے، پھر وہ دل کے مابت خانے میں اس طرح استادہ ہو جاتا ہے کہ لاکھ چاہو اسے نکالنا پھر بھی نہیں نکلتا۔ تو کیا تم نے مجھے بھی دل سے نکالنا چاہا؟ زمان نے پوچھا۔ جھوٹ نہیں بولوں گی، میں نے ایسا ضرور چاہا تھا مگر کامیاب نہ ہو سکی۔ پتہ ہے زمان، میں نے تمہارے خط اور فون کا بہت انتظار کیا۔ مجھے یقین تھا کہ میں جیسے ہی تایا جی کے ہاں پہنچوں گی تم سے فون پر بات ہوگی، مگر ایسا نہ ہوا۔ میں انتظار کرتی رہی، بالکل ایسے جس طرح ایک قیدی کو اپنی رہائی کا انتظار ہوتا ہے، مگر میرا انتظار ہی رہا، اور ان 2 ماہ میں تم میرے اتنے قریب آ گئے، خیالوں کی وادی میں سفر کرتے ہوئے، کہ تم سے دوری سہانے روح تھی۔ سونیا ٹوٹے لہجے میں بتا رہی تھی، اور اس کے لہجے کا کان زمان کے دل میں چبھ رہا تھا۔ فون کی ہر گھنٹی پر میرا دل اچھل کر حلق میں آ جاتا، پوسٹ باکس میں سے ملازم ڈاک نکال کر لاتا تو دکڑ پکڑ میرے دل میں شروع ہو جاتی۔ بس زمان، میں الفاظ میں اپنی کیفیات بیان نہیں کر سکتی۔ زمان تو اس اعتراف پر یوں محسوس کر رہا تھا جیسے کہ اس کے ارد گرد پھول کھل اٹھے ہیں۔ سونیا، میں تمہیں اپنی کیفیت نہیں بتا سکتا۔ آج جو مجھے خوشی ملی ہے اس کا احاطہ نہیں کر سکتا۔ اب تم اپنے دل کی کیاریوں میں سے اداسیوں کے سائے اکھاڑ پھینکو۔ کیوں؟ سونیا حیران تھی۔ ملو تو پھر بتاؤں گا۔ زمان شوق ہو گیا۔ ملو گی نہ کبھی، نہ بچھڑنے کے لیے؟ نہیں زمان، بہت عرصہ پہلے یہ خواہش تھی تم سے ملنے کی، مگر اب نہیں۔ وہ آہستہ سے بولی۔ کیا مطلب؟ زمان احمد کی آواز میں حیرانگی سمٹ آئی۔ میرا مشورہ ہے کہ تم یہ خیال، یہ تمنا دل سے نکال پھینکو۔ میں کہیں نظر بھی آؤں تو کترا کر گزر جانا۔ کہ کیوں؟ زمان اس کی بات کاٹ کر بولا۔ مجھے ڈر لگتا ہے زمان، وہ بولی۔ تم تو بہت بہادر تھی، زمان نے یاد دلایا۔ تھی نا، اب نہیں ہوں۔ وہ سونیا تو کھو گئی جس نے اسٹیشن پر سینکڑوں لوگوں کی موجودگی کی پرواہ نہ کرتے ہوئے تمہارے ہاتھ میں کاغذ پکڑا دیا تھا۔ اب میں بہت بزدل ہوں۔ لیکن کیوں ہو ایسی؟ زمان جاننا چاہتا تھا۔ جب لڑکی بیوی بنتی ہے اور بیوی سے ماں بننے کا سفر طے کرتی ہے تو وہ اپنے لاابالی دور کو بہت پیچھے چھوڑ آتی ہے۔ بزدلیاں اس کے وجود میں گھنگور کٹاؤں کی طرح اتر آتی ہیں۔ اور سونیا، زمان کے حلق سے آواز بھی نہ نکل رہی تھی۔ ہاں زمان، اب میں میجر ایمل خان کی بیوی ہوں اور 2 ماہ کی ننھی سی زارا کی ماں۔ ایمل خان کی بیوی بنتے ہی بزدلی میری روح میں اتر گئی۔ اب تو میں سانس لیتے ہوئے بھی ڈرتی ہوں، اور اب ایک اور غضب ہو گیا ہے۔ کیا غضب؟ زمان طویل سانس لے کر بولا۔ مجھے تمہارا نام بھی پتہ چل گیا ہے، حالانکہ پہلے مجھے تمہارے نام تک کا پتہ نہ تھا۔ تب تمہیں نت نئے ناموں سے مخاطب کر کے اپنے خیالوں کی دنیا سجاتی تھی، تم سے شکوے کرتی روٹھتی، اور اب اگر کبھی بے خیالی میں ایمل خان کے سامنے تمہارا نام لبوں پر آ گیا تو پھر قیامت ہی آ جائے گی۔ وہ دکھیا لہجے میں بول رہی تھی، اور زمان کے دل میں دھاڑیں سی بڑھ گئی۔ سونیا، مجھے لگ رہا ہے میں جہاں سے چلا تھا وہیں کھڑا ہوں، اور تم بہت آگے نکل گئی ہو۔ میں نے تمہارا بہت انتظار کیا، اس لیے تو نہیں کیا کہ تم اس طرح ملو کہ تمہارے نام کے ساتھ کسی اور نام کا اضافہ ہو چکا ہو۔ ایسا تو میں نے سوچا بھی نہ تھا۔ میرے انتظار کا یہ صلہ زمان، سونیا کی آواز ایئر فون میں ابھری۔ انتظار ایک کیفیت ہے، ایک احساس ہے، مگر اس کی بھی ایک حد ہوتی ہے، ایک میعاد ہوتی ہے۔ یہ چھوٹی سی عمر ہے، اس عمر کی مالا میں انتظار کے
کہ موتی پروتے پروتے تو زندگی نہیں گزاری جا سکتی نا۔ دیکھو میں نے تو تمہارا انتظار نہیں کیا اور ایمل خان کا رشتہ آیا تو سر جھکا دیا کہ جیسے میں نہیں پا سکتی اس کو پھر کیوں نہ پا لیا جائے جو مجھے چاہتا ہے۔ سونیا اسے سمجھا رہی تھی۔ سمینہ بھی یہی کہتی ہے۔ زمان آہ بھر کر بولا۔ کون سمینہ؟ سونیا نے پوچھا۔ میری دوست، میری بھتیجی جس سے ملنے میں کراچی گیا تھا تو تم سے دوسری ملاقات ہوئی تھی، زمان نے کہا تو سونیا کے ذہن کے ایوانوں میں ٹرین کی چھک چھک ہونے لگی۔ وہ سر جھٹک کر بولی۔ زمان، لڑکیوں کو پتہ ہوتا ہے لڑکیوں کی مجبوری کا، وہ سچ کہتی ہے۔ سونیا کے جملے پر وہ خاموش رہا۔ وہ کیا کہتا؟ وہ سوچا کرتا تھا سونیا سے جب بھی ملاقات ہوئی وہ یہ کہے گا، وہ کہے گا اسے ڈھونڈنے کی داستان سنائے گا، ہجر کے قصے بیان کرے گا، مگر جب وہ ملی تو کسی اور کی ہو چکی تھی اور سمینہ کے کہنے کے باوجود وہ خود کو اس سچویشن کے لیے کبھی تیار نہ کر سکا تھا، اور اب اس طرح وہ سونیا سے کچھ نہ کہہ پا رہا تھا جیسے کہ سارے لفظ اس کے دکھ کی طرح گونگے ہو گئے ہوں۔ دونوں طرف خاموشی تھی اور لگتا تھا اب دونوں کے پاس کہنے کو کچھ نہ بچا ہو، اور سونیا واقعی بہادر تھی۔ اس نے نہایت سچائیوں سے اعتراف کر لیا تھا زمان کو چاہنے کا، اور کیوں نہ کرتی کہ یہ جرم وہ بالی عمر میں کر چکی تھی۔ زخم وفا کھایا تھا اور اس زخم سے اب بھی ٹیسیں اٹھتی تھیں۔ اچھا زمان، خدا حافظ۔ سونیا نے طویل خاموشی کو توڑا۔ سونیا، زمان نے دل کی عمیق گہرائیوں سے اسے پکارا۔ کہو، ایک بار ملو گی؟ زمان کے لہجے میں دل کی ساری بے چینیاں شدتیں سمٹ آئی۔ نہیں زمان، یہ ناممکن ہے۔ سونیا گھبرا گئی۔ کیوں؟ وہ چیخ پڑا تو وہ بولی۔ کوئی دیکھ لے گا۔ تمہیں پتہ نہیں کہ شادی شدہ عورت کو کس طرح پھونک پھونک کر قدم رکھنا پڑتا ہے۔ میں آواز دے رہا ہوں، دیکھو تو صحیح میری طرف، زمان نے کہا۔ میں پلٹ کر نہیں دیکھنا چاہتی زمان، میں پتھر ہو جاؤں گی۔ اوکے زمان، زارا شاید اٹھ گئی ہے، بس اب مجھے آواز مت دینا۔ سونیا نے اس کا جواب سنے بغیر سلسلہ منقطع کر دیا۔ تب وہ کتنی ہی دیر تک ریسیور کو گھورتا رہا۔ لائن بے جان ہو گئی تھی۔ اس کا جی چاہا بازوؤں میں چہرہ چھپا کر بلک بلک کر روئے، بے تحاشا روئے۔ کیوں سونیا کے لیے روؤں؟ اب تک میری آنکھیں اسے دیکھنے کا انتظار کرتی رہیں، ترستی رہیں، اور اب اسے کھو دینے پر آنسو بہائیں۔ نہیں، اب میں نہیں روؤں گا۔ اپنے ہارنے کا جشن مناؤں گا، اپنی پسند، اپنی محبت کو نہ پا سکنے پر چراغاں کروں گا، اور خود سے وابستہ ہستیوں کی برسوں پرانی خواہش پوری کروں گا۔ ہاں سمن، میں تمہاری عفت کو اپناؤں گا بقول تمہارے۔ وہ مجھے بے تحاشا چاہتی ہے، اور مرد کو اس لڑکی سے ضرور شادی کر لینی چاہیے جو کہ اسے چاہے۔ ایسی لڑکیاں بہت اچھی بیویاں ثابت ہوتی ہیں۔ پھر زمان نے لمحہ بھر کی تاخیر کیے بغیر لرزتی انگلیوں سے نمبر ڈائل کیے۔ تیسری گھنٹی پر ریسیور اٹھا لیا گیا۔ دوسری طرف عفت بول رہی تھی۔ زمان نے اس کی آواز پہچان لی۔ عفت، میں زمان بول رہا ہوں، زمان نے کہا۔ جی جی فرمائیے، کیا بھابھی کو بلاؤں؟ عفت ایک دم گھبرا سی گئی۔ اس سے کہہ دینا کہ وہ جو چاہتی ہے وہی ہوگا۔ میں اس کی پیاری نند عفت سے شادی کرنا چاہتا ہوں اور بہت جلد آؤں گا، زمان نے ابھرتی ڈوبتی سانسوں کے درمیان کہا، اور پھر ریسیور اس کے ہاتھ سے چھوٹ گیا۔ اسے لگا جیسے کہ پل صراط کا سفر طے کیا ہو۔ اس نے صوفے کی پشت سے سر ٹیک دیا تو کتنے ہی آنسو اس کی آنکھوں میں جمع ہو گئے۔ آپ کو یہ ناول کیسا لگا کمنٹس میں اپنی رائے ضرور بتائیں، اور اگر آپ چینل پر نئے ہیں اور چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو کائنڈلی چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیں تاکہ نئی آنے والی ویڈیوز آپ کو ملتی رہیں۔ لائک اور شیئر بھی ضرور کریں۔